الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ پہلے اسٹوڈنٹس؟ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی رافع صاحب مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی سر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں کیریئر کاؤنسلنگ سیمینار میں، خاص طور پہ خالد حسین صاحب جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں، پرنسپل صاحب فاروق بلور صاحب، اور جتنے بھی فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم ٹو آل آف یو. آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا مقصد، اس پلیٹ فارم پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جن بچوں نے اپنی ایف ایس سی کلیئر کر لی ہے اور کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ ہمارے پاس ابھی سی اے میں انرولڈ ہیں، وہ جان سکیں ہمارے ایکسپرٹ جو چیف گیسٹ ہیں ان سے کہ سی اے کرنا کیسا ہے، کیریئر کس طرح سے چوز کرنا چاہیے، اور کیا ڈیفیکلٹیز وہ فیس کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا کیریئر، اور اس حوالے سے آپ کو مفید گائیڈ لائنس ملیں گی. تو کنٹینیو کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا میں انٹروڈکشن اپنے بارے میں کرا دیتا ہوں. میرا نام عبد الرافع ہے اور میں ایک سرٹیفائڈ کارپوریٹ ٹرینر ہوں. میں نے پیک کو جوائن کیا تھا 2019 میں ایز اے کیمپس انچارج اینڈ وائس پرنسپل. یہاں پر میں نے بزنس کمیونیکیشن اور آئی ٹی جو ہے پڑھائی تھی، اور اس میں الحمدللہ 100% پاسنگ ریٹ ہم نے مینٹین کیا تھا. اس کے علاوہ میرا 14 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ہارڈ کور کسٹمر سروسز. میں نے یوفون میں سرو کیا تھا. اس سے پہلے میں بینکنگ سیکٹر میں رہ چکا ہوں. 3 ایئرس کا میرا بینکنگ سیکٹر کا بھی ایکسپیرینس ہے، اور مور دین 5 ایئرس مجھے مینجمنٹ کے سبجیکٹس ٹیچنگ کرتے ہوئے ہو چکے ہیں. پیک سے پہلے بھی میں ٹیچنگ کر رہا تھا. ابھی تک پیک، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہائیسٹ گولڈ میڈلز ہم نے اچیو کیے ہیں، تو دوز گولڈ میڈلز آر 38 گولڈ میڈلز، اور میرٹ سرٹیفکیٹ ابھی تک 138 میرٹ سرٹیفکیٹس ہم نے ہنٹ کر لیے. پیک کی خاص بات یہ ہے کہ باقی انسٹیٹیوٹس صرف ٹیوشن پرووائڈ کرنے پہ ایمفیسس دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سبجیکٹس کسی طرح کلیئر ہو جائیں. پیک کا ایک گول تو یہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مین ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی پرسنل اور پروفیشنل گرومنگ بھی کر سکیں. اسی لیے ہم اسی قسم کے سیمینارز کنڈکٹ کراتے رہتے ہیں، جس میں ہم ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز جو کہ فرمز میں ہوتے ہیں یا پھر آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں جن کا سی اے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، سی اے کر چکے ہوتے ہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں خاص طور پہ. تو پیک کی یہ روایت ہے، اور اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم نے خالد حسین صاحب کو انوائٹ کیا ہے. تھوڑا سا انٹروڈکشن میں خالد صاحب کے بارے میں دیتا چلوں کہ خالد صاحب is currently serving as Director Finance CM Park Zong Private Limited. خالد صاحب کا 17 ایئرس کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، اور وہ فائنانس کے کور فنکشنز زونگ کے اندر اس وقت مینیج کر رہے ہیں. خالد صاحب ایک پروفیشنل ٹیچر بھی ہیں اور بہت ایکسپرٹ ہیں اپنی پروفیشنل لینگویج، پروفیشنل نالج کو، پریکٹیکل نالج کو باقی اسٹوڈنٹس تک ٹرانسفارم کرنے میں، اور ان کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی انڈرسٹینڈیبل فارم میں وہ ڈلیور کیا جاتا ہے. ابھی وہ ایڈریس کریں گے ہمارے ساتھ اور بتائیں گے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنی پروفیشنل گروتھ کیسے کر سکتے ہیں، اور اسٹڈیز کے حوالے سے کیسے وہ اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مسٹر خالد حسین ٹو پلیز proceed with the session. Khalid Hussain sir. السلام علیکم. Rafi sahab, do you hear me? Yes sir. Okay. Loud and clear. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے I would like to introduce myself as Rafi also introduced it. Actually I am chartered accountant. Now I have almost like 17-18 year experience. Currently I'm working as a director in mobile company Zong. First I would like to
tell you about my story, how actually I started my CA. ایف ایس سی کرنے کے بعد میں نے پشاور میں ایف ایس سی کی، اور ایف ایس سی کرنے کے بعد میں ڈفرینٹ آپشن پہ اس کو اس وقت ایکسپلور کر رہا تھا، جس میں میڈیکل تھا اور ساتھ میں یعنی بیچلر کی اسٹڈیز، بی بی اے، ایم بی اے وغیرہ. لیکن اس وقت جب میں نے ڈیسائیڈ کیا تو سی اے کے بارے میں مجھے جب پتہ چلا کہ سی اے ٹف ہے، ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اگر جب آپ سی اے کر لیتے ہیں دین آپ کے پاس یعنی آپ کی ارننگ بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کا اسکوپ بھی بہت زیادہ ہے، آپ کو یعنی جاب بہت جلدی مل جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب میں نے بھی سی اے کیا تو میرے پاس ایٹ اے ٹائم تقریباً کوئی 3-4 آفر اکٹھی تھی. پھر مجھے چوز کرنا تھا کہ بھائی میں نے جاب کہاں پہ کرنی ہے. شروع میں تھوڑا سا جب میں نے اسٹارٹ کیا میں لاہور چلا گیا سی اے انٹر کے لیے. وہاں سب سے پوچھا، ایون اسلام آباد میں بھی اس وقت میں آیا تھا، لاہور چلا گیا، وہاں پہ جتنے کالجز تھے وہاں پہ ہم نے اسٹوڈنٹ سے کیا ایکسپلور کیا کہ کون سا کالج بہتر ہے. تو اور رزلٹ جس کا اچھا ہے تو وہ سب سے پہلے جب ہم یعنی گئے پیک میں تو پیک کا رزلٹ بھی اچھا تھا، اس کے ٹیچر بھی اچھے تھے. تو میں نے وہاں پہ لاہور میں سی انٹر کے لیے لاہور میں نے ایڈمیشن لے لیا. وہاں پہ کیونکہ میں پشاور سے گیا تھا تو ہاسٹل میں رہ رہا تھا. ہاسٹل میں جتنے بھی لڑکے تھے تو وہ تقریباً 3-4 سال سے سی انٹر کر رہے تھے، لیکن ان کا کوالیفائی ہونا پاس نہیں ہو رہا تھا. خیر اس وقت میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا کہ وہ میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایز اے چیلنج جب آپ اس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر سی اے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ سی اے آسان بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سی اے از ناٹ امپاسبل. آپ اس کو امپاسبل نہیں کر رہے، بلکہ میں تو ابھی کہتا ہوں کہ اس ٹائم سے لے کے ابھی جو ہے نا سی اے کمپیریٹیولی آسان ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس نہ تو بکس ہوتی تھی ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی اور اس طرح کے ریسورسز تھے جس کو ہم پڑھتے. ہم نارملی کیا کرتے تھے اس وقت انڈین آتھرس کی بکس ہوتی تھی جس کو ہم شکلا گپتا کہتے تھے، ان کے بکس ہوتی تھی، وہ ہم کیا کرتے تھے کہ اس سے پھر ہم پریکٹس کرتے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ اتنے بکس ہیں کہ آپ کو پیک کی اپنی بکس مل جاتی ہے، آئی کیپ کی اپنی بکس ہیں، تو آپ کو ریسورسز کا کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے بس صرف یہ ہے کہ آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسٹڈی کرنی ہے. اب اگر فرض کہ میں نے کیا کیا کہ لاہور سے سی اے انٹر کیا، میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا، سارے پیپر میرے فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے اسلام آباد آ گیا، اور اسلام آباد میں نے ای وائی میں آرٹیکل شپ اسٹارٹ کر دی. اب ای وائی جو ارنسٹ اینڈ ینگ ہے، ارنسٹ اینڈ ینگ از ون آف بگ 4 آڈٹ فرم، وہاں سے میں نے آرٹیکل کیے ہیں. اور آرٹیکل کرنے کے بعد آرٹیکل کے تھوڑے عرصے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد میں نے سی اے کوالیفائی کر دیا. سی اے کوالیفائی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ جب میں نے اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا تو مجھے اپنے فرم سے بھی آفر تھی کہ میں وہاں پہ جاب کروں. مجھے یعنی اس وقت پاکٹیل سے آفر آئی تھی اس کو، پلس مجھے سعودی عرب سے اور دبئی سے بھی آفر آئی تھی. یعنی ایٹ اے ٹائم میرے پاس 4 آفرز تھی. پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے پریفر کیا کہ نہیں میں نے پاکستان میں ہی جاب کرنا ہے، تو میں اس موبائل کمپنی میں آ گیا. اور ود دا پیسج آف ٹائم میں نے ایز اے مینیجر جوائن کیا تھا، اور ود دا پیسج آف ٹائم میری پروموشن ہوتی رہی، اور اب میں ایز اے ڈائریکٹر وہاں پہ جاب کر رہا ہوں. اصل میں سی اے کو آپ جب ایک پروفیشن کو جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے 2 ریزن ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیوں سلیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پروفیشن کا اگر آپ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں تو اسکوپ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو میرے خیال میں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سی اے کا اسکوپ ہے یا نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی سی اے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے پاس جاب نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اسکوپ تو اس کا بہت ہے. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اف یو ہیو سیلف بلیف، اف یو کین ڈو ہارڈ ورک، اف یو کین اسٹڈی، پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دین اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. پھر میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کے اسٹوڈنٹ کی اپنی کمٹمنٹ ہے نا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جو اسٹڈی میں کر سکتا ہوں، اور میں جو آلریڈی یہ جس طرح ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ کا یہ سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرنا ہے، یا یوٹیوب وغیرہ دیکھنا ہے، یا موویز وغیرہ دیکھنی ہے، اگر اس سے آپ 1-2 سال کے لیے 2 سال کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو اتنا زیادہ نہیں کروں گا، ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ چلوں گا،
اور اگر آپ ریگولر اسٹڈی کر سکتے ہیں سی اے میں تو پھر سی اے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ سی اے آپ آرام سے آپ اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو کسی بھی پروفیشنل کو چوز کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں ارننگ کتنی ہے, اسکوپ کتنا ہے, اس کی ارننگ کتنی ہے, اور پھر یہ ہے کہ سی اے کا یعنی یا کسی بھی پروفیشن میں ان کا رسپیکٹ کتنا ہے. دیکھو اگر آپ سی اے کوالیفائی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں جس دن آپ کوالیفائی کرتے ہیں نا اسی دن آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. آپ کو لوگ ایک ڈفرینٹ طریقے سے پھر ٹریٹ کرنا شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں, ارننگ آپ کی ہوتی ہے, آپ کو جاب آرام سے مل جاتی ہے. اب اگر جاب دیکھیں نا تو یہاں پہ آپ کی سٹارٹ لوگ جو باقی پروفیشن میں سٹارٹ کرتے ہیں 20-25 ہزار سے 30 ہزار سے, یہاں سے سٹارٹ ہی آپ کی 1.5-2 لاکھ سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی یعنی آپ ایکسپیرینس ہوتے جائیں تو آپ کی آرام سے 1 ملین یا 1.5 ملین سے اوپر ہی آپ کی سیلری چلی جاتی ہے. تو رسپیکٹ بھی بہت ہے اس فیلڈ میں, اس فیلڈ میں آپ کا یعنی ارننگ بھی بہت ہے. تو اگر دونوں چیزیں آپ کے چیزیں اویلیبل ہیں, اس میں چیزیں ہوتی ہے, تو صرف آپ سے یہ پروفیشنل ایک کمٹمنٹ مانگتی ہے کہ آپ جو ریگولر اسٹڈی کریں. دوسرا اس میں سی اے کی اسٹڈیز میں اور باقی اسٹڈی میں ڈفرنس یہ ہے کہ سی اے میں آپ جو بھی چیز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کمپلیٹلی اس کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کرتے ہیں. اگر آپ کا یہ میتھڈالوجی ہے کہ بھئی جو بھی ورڈ آپ دیکھیں اور اس کے بارے میں آپ انکوائر کریں اور اس کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کریں, ٹھیک ہے, تو سی اے پھر آپ کے لیے پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اور آپ کی جو ورکنگ سٹائل ہے وہ آپ کا سی اے کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ابھی اگر فرض کیا آپ ایف ایس سی سے یا ایف ایس سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اے لیول میں بھی آلموسٹ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ کنسیپٹ کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن جو لوگ سی اے ایف ایس سی سے یا ایف ایس سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایگزام سے پہلے 1-2 مہینے پہلے آپ نے اسٹڈی سٹارٹ کر دی اور ایگزام آپ نے کلیئر کر دیا. لیکن سی اے میں اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کے پاسز کے چانسز جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو سی اے میں آپ نے اگر فرض کیا آپ کے پاس آپ کی یہ ہے کہ آپ جیسے ہی اگر سی اے کو آپ چوز کرتے ہیں ایز اے پروفیشنل اور آپ ڈے 1 سے جو بھی آپ کو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ گھر میں جا کے بک سے اس کو ریڈ کر کے کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر آپ میں یہ اتنی کریج ہے کہ بھئی اگر کوئی چیز آپ کو کلیئر نہیں ہے اور اس کا اگلے دن آپ جا کے ٹیچر سے کویسچن کر کے اس کو کلیئر کر لیتے ہیں نا, تو اگر صرف یہ چیزیں آپ کر لیں تو میرے حال میں سی اے آپ آرام سے کر سکتے ہیں. اب میں اگر آپ کو اپنے دوستوں کی کچھ بتا دوں جو یہاں پہ ہم میرے ساتھ جو دوست ہیں وہ کچھ امریکہ میں ہیں, کچھ یو کے میں ہیں, کچھ جاب کر رہے ہیں سعودی عرب میں, کچھ یو اے ای میں کر رہے ہیں, کچھ پاکستان میں جاب کر رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ ہم ایک ہی بیچ کے لوگ تھے, اب ان سب کی سیلری آلموسٹ 1 ملین سے اوپر ہے, بلکہ جو سعودی عرب اور یو اے ای میں جاب کر رہے ہیں ان کے تو آلموسٹ 3 ملین تک پر منتھ ان کی سیلری پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہے پروفیشنل, بہت ریسپیکٹیبل پروفیشنل ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ایگزام آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے, وہ تھوڑا سا وہ ڈیفیکلٹ ہے, لیکن اگر فرض کیا آپ ریگولر اسٹڈی کرتے ہیں دین اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. So I must say that CA is not easy, but it's not impossible. If you take decision that and stick to it, and you can do hard work, then it's not difficult. You will accept it as a challenge. اب میں آپ کو کہ جب میں لاہور گیا تھا تو لاہور میں ہاسٹل میں جن کے ساتھ رہ رہا تھا تو ہر ایک کے یعنی تقریباً کوئی 2-3 سال ہو چکے تھے, لیکن سی اے انٹر جو 2 سال کا ہوتا تھا اس وقت یہ اینول سسٹم ہوتا تھا, یہ ماڈیولر سسٹم نہیں تھا, یہ ماڈیولر اور یا یہ اے ایف سی اور کیف لیول نہیں تھا. اس وقت اینول سسٹم ہوتا تھا. ہمارے 5 پیپر پہلے ایئر میں ہوتے تھے اور 6 پیپر پھر سیکنڈ ایئر میں ہوتے تھے. اس وقت تو اتنا مشکل ہوتا تھا کہ اگر آپ کا ایک پیپر میں فیلئر آتا تھا تو ریفر ہو جاتا تھا وہ ایک پیپر, لیکن اگر ایک سے زیادہ ہوتا تو آپ کا سارا لیپس ہوتا. آپ کے جو پیپر پاس ہوتے تھے نا اس کو بھی آپ ری اٹیمپٹ کرتے تھے, وہ بھی پھر آپ کو ایگزام دینا پڑتا تھا. خیر وہاں پہ کیا تھا کہ 3-4 سال ان کے ہو گئے تھے لیکن ان سے پیپر پاس ہونے ہی تھے. جب میں نے دیکھا تو میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا. میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے سرنڈر کر دیا کہ نہیں بھائی میں بھی نہیں کر سکتا, اگر ان لوگوں نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر سکتا. میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا کہ بھائی اگر یہ نہیں کر سکتے تو میں اس کو کر سکتا ہوں. اگر ایک بندہ بھی سی اے انٹر پاس کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ ہم کلاسز ریگولر لیتے تھے. پھر جیسے ہی ریگولر کلاسز لیتے تھے تو جیسے ہی ہم واپس ہاسٹل میں آتے تھے
تو ہماری پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی تھی کہ جتنے بھی کالج میں ہم نے پڑھا ہوتا اس کو ہم ریوائز کر دیں, اور اگر جو بھی چیز کلیئر نہیں تھی وہ یا تو دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے یا یعنی اگلے دن جا کے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو ہم کلیئر کر دیتے. رزلٹ کیا ہوا کہ سی اے انٹر میں نے بالکل یعنی فرسٹ اٹیمپٹ میں کر دیا. اب جو سی اے یعنی 2 سال میں, اب جس طرح کیف لیول ہے, جب کیف لیول آپ پاس کر لیتے ہیں تو پھر آپ سی اے فارم میں جاتے ہیں. اب سی اے فارم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ڈفرینٹ کمپنیز میں بھیجا جاتا ہے جس میں آپ کو یعنی آڈٹ کرتے ہیں ان کے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ دیتے ہیں کہ ان میں جو نمبر رپورٹ ہوا ہے ان کو آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا وہ نمبر صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ جو 3 سال کی جو آرٹیکل شپ پیریڈ ہے نا, یہ ایسا پیریڈ ہے جس میں آپ کی جو لرننگ ہوتی ہے نا وہ بالکل کنفرم ہو جاتی ہے. آپ اگر فرض کیا اس 3.5 سال کو ویسٹ کریں گے نا تو ریمیننگ لائف میں آپ ہمیشہ اس چیز کو ریگریٹ کریں گے کہ بھائی میں نے یہ 3 سال میں کام کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو آڈٹ فرم آپ کو بھیجتی ہے کمپنی میں, تو کمپنی میں آپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو کیا کرتے ہیں آپ وہاں جا کے ان کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, پھر اس سے ریلیٹڈ جو پروسیسز ہوتے ہیں اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں کلائنٹ کے پاس, ان سے آپ ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے آپ چیزیں انکوائر کرتے ہیں کہ پروسیس کس طرح ہے, پھر بکنگ کس طرح ہوتی ہے, پھر ان کی جو اکاؤنٹنگ انٹریز ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور ان کے بارے میں جو اسٹینڈرڈ ہمارے جو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہے کیا اس کی کمپلائنس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ پہلے سال جاتے ہیں آپ کو شروع میں چھوٹے ہیڈز دیے جاتے ہیں, پھر اگلے سالوں میں بڑے ہیڈ دیے جاتے ہیں, پھر آپ کو جاب انچارج کیا جاتا ہے جس میں آپ کمپلیٹلی رسپانسبل ہوتے ہیں ایک جاب کے یعنی ایک آڈٹ کے. اس میں آپ اپنی ٹیم کو بھی مینج کرتے ہیں اور آپ آڈٹ کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک ایسی لرننگ اپرچونٹی ہوتی ہے جو کہ زندگی میں آپ کو دوبارہ نہیں ملتی. اب اگر دیکھا جائے تو سی اے اور باقی جو پروفیشنل ہے نا اس میں ڈفرنس جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ آرٹیکل شپ ہے. آرٹیکل شپ میں آپ کو اتنا وہ لرننگ یعنی آپ کی ہو جاتی ہے, آپ جب بھی وہ جاتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں, آپ ہر ایک کمپنی کے پروسیسز دیکھتے ہیں, ان کی جو آئی ٹی سسٹمز ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ یا فائنینشیل کے سسٹم ہوتے ہیں ان کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں. تو آپ جب بھی یعنی سی اے آرٹیکل شپ کے بعد اس میں پھر خیر آپ کا یعنی سی فیپ ہے اور ایم ایس اے لیول ہے, اگر اس کو بھی آپ کلیئر کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس 2 آپشن ہوتی ہے, یا تو آپ کو کمپنی یعنی جو آڈٹ فرم میں ہوتی ہے وہی آپ کو ریٹین کر لیتی ہے جس میں آپ آگے جا کے فرم میں آپ پارٹنر بن جاتے ہیں. یعنی آپ جس فرم میں آپ نے آرٹیکل شپ کی ہوتی ہے, جس فرم میں پھر آپ جاب کرتے ہیں اسی کے آپ اونر بن جاتے ہیں. پارٹنر کا مطلب وہ اونر ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے جب آپ اونر بن جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی اچھی خاصی یعنی ارننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے سی آرٹیکل شپ کرنے کے بعد, اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے انڈسٹری میں جاب کرنا ہے تو آپ پھر جاب میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ جاب کرتے ہیں, پھر اس میں ہی آپ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ ریسپانسبل ہوتے ہیں. آپ ساری ایگزیکیوشن ان کی فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں ان کی ریکارڈنگ آپ کرتے ہیں, اور آپ کے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. یعنی ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اگر اب آپ نے فار ایگزامپل اب اس پروفیشن کو چوز کرنا ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ اس پروفیشن کو چوز کرنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, جب بھی آپ اس کو چوز کریں گے تو کیا ہوگا, آپ کو آپ کے ریلیٹیو اور آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس وہ کہیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے. ہاں, اگر آپ اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں کر سکتا ہوں, باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں, بھلے 10% ہے یا 20% ہے, جتنے لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, تو کیا میں ان 10% یا 20% میں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ نے اس کو ایز اے چیلنج قبول کر دیا تو میں کہتا ہوں یہاں سے ہی آپ کو میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے ایک سٹیپ تو آپ نے یہاں پہ ہی عبور کر دیا, پاس کر لیا کہ بھائی میں چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, بھلے یہ مشکل ہے لیکن میں اس کو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, دوسرا کیا کرنا ہے, آپ نے اپنا ٹائم اسپیشلی ان 2 سالوں میں آپ نے بالکل اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ اپنی فار ایگزامپل جو کلاسز لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو گھر میں جا کے ریوائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جو بھی کرتے ہیں اس کو آپ کر لیں. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ نے یہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو جس دن آپ ریوائز نہیں کرتے تو آپ سمجھے کہ آپ اپنے فیلئر کی چانسز کو اتنا ہی بڑھا رہے ہیں. اگر آپ جا کے کلاسز لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ گھر میں جا کے اس کو ریوائز کرتے ہیں تو اتنی چانسز آپ کے پاسز کے وہ انکریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے,
اب اگر دیکھا جائے تو نارملی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اسٹوڈنٹ زیادہ تر موبائل پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں, اسپیشلی جو فیس بک ہے, ٹھیک ہے, یا سوشل میڈیا کے باقی جو ہے واٹس ایپ ہے, اور اس میں تو اس کو آپ اگر بیلنس کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں تو بہت یعنی ٹھیک ہے. موبائل اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے ٹائم ویسٹنگ بھی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی ڈیوائس بھی ہے, آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, اس کو آن لائن کلاسز اس میں آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی بھی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے, آپ جسٹ گوگل میں جا کے یا واٹس ایپ میں جا کے سوری یوٹیوب میں جا کے آپ انٹر کریں, وہیں پہ آپ کے ڈفرنٹ ویڈیوز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو ابھی تو میرے خیال میں آپ کے لیے بہت آسانی ہے, ایک ورڈ آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں, آپ کے پاس ریلیونٹ ساری اس کی جو ویڈیوز ہے وہ آ جاتی ہے, اور آپ اپنے کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو یوز کریں گے فیس بک کے لیے, واٹس ایپ کے لیے, اور ہمیشہ ہی اسی پہ ٹائم ویسٹ کریں گے, تو پھر آپ کے پاسز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے جب ایک دفعہ چوز کر لیا تو پھر آپ نے ایک آپ کا رانگ ٹریک ہوگا, ایک رائٹ ٹریک ہوگا. رائٹ ٹریک کیا ہے کہ آپ کلاسز لیں اور اس کو آپ ریوائز کریں. رانگ ٹریک آپ کا یہی ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ کرتے جائیں گے. تو آپ نے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ بھائی آپ رانگ ٹریک پہ چل رہے ہیں یا آپ رائٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں. اب اسٹڈی کرنا میں کہتا ہوں آسان کام نہیں ہے, لیکن کسی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اگر اسٹڈی مشکل ہے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سی اے کرنے کے بعد ریوارڈ بھی ہے, وہ بھی بڑا ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی چیز آپ کو سمپل شارٹ کٹ سے نہیں ملتی. شارٹ کٹ آپ جب بھی اپلائی کریں گے تو ہمیشہ ہی آپ کا نقصان ہوگا. تو اس وجہ سے آپ اگر اسٹڈی ٹائم سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں سی اے مشکل نہیں ہے, انشاءاللہ آرام سے آپ لوگ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو آپ نے ہمیشہ کے لیے موٹیویٹ رکھنا ہے کہ بھائی میں اگر اسٹڈی کر رہا ہوں تو آپ نے اپنے لیے فیوچر کا آپ کا جو آبجیکٹو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر اسٹڈی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا کریں گے کہ بھائی میں نے سی اے بننا ہے, سی اے بننے کے بعد میرے پاس فار ایگزامپل گاڑی ہوگی, یعنی گھر ہوگا, میرے پاس اچھی جاب ہوگی, ٹھیک ہے. تو اگر فرض کیا آپ اس آبجیکٹو کو اپنے سامنے رکھیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ آرام سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ شروع میں, کیونکہ میں ایسی جگہ سے آیا تھا جہاں پہ یعنی میں نے گاؤں میں میٹرک کیا, پھر ایف ایس سی میں نے پشاور سے کی, اور اس کے بعد لاہور آ گیا. اگر ایک گاؤں کا بندہ سی اے پاس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ لوگ جو سٹیز میں رہتے ہیں آپ کے لوگوں کے پاس اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ گاؤں والوں کے لیے تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے ان کو لیے, کیونکہ انہوں نے کبھی وہ شہر میں آئے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے اپرچونیٹی کم ہوتی ہے, ان کو تو گاؤں سے نکلنا ہی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس وجہ سے میں اگر کوئی گاؤں سے ہے تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس تو سامنے اگزامپل ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ کر سکتا ہے جو گاؤں سے آیا ہے, اتنے یعنی جو گورنمنٹ کے اسکول ہے وہاں سے پڑھا ہے, اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں, لیکن صرف ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور سیلف بلیو پہ. اگر آپ کا یہ بلیو ہے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں, تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ 50% نے تو یہاں پہ ہی آپ نے اس کو کر دیا کہ بھائی 50% پاسنگ چانس تو آپ کے یہیں پہ ہو گئے. اگر آپ کا یہ ہے کہ بھائی میں تو آ رہا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا, تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پھر آپ سٹارٹ ہی نہ کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس سیلف بلیف کے ساتھ آنا ہے کہ بھائی میں چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں اس کو کر سکتا ہوں. اٹس ناٹ امپاسبل, اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹس ناٹ امپاسبل, ٹھیک ہے. تو ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ پیک کے بارے میں, پیک ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ہر اسٹیپ پہ آپ کو گائیڈ کرے گا, ٹھیک ہے. آپ کے اے ایف سی لیول سے اگر آپ آتے ہیں, ایڈمیشن لیتے ہیں, تو وہاں سے لے کے آپ کے ایون آرٹیکل شپ تک ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. میں اویلیبل ہوں گا, میں پیک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. آپ کو اپنے کیریئر میں, اپنے اسٹڈیز میں جب بھی کوئی پرابلم ہو یا آپ کو کوئی ایڈوائس چاہیے, آپ کنسلٹ کرنا چاہیں, تو میں اویلیبل ہوں گا. ہاں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن, کیونکہ میں جاب بھی کرتا ہوں, میں اویلیبل نہیں ہوں گا, لیکن سیٹرڈے سنڈے آئی ول آلویز بی اویلیبل فار گائیڈنس, فار اینی کنسلٹیشن. آپ لوگ یعنی اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس فیلڈ کو چوز کرنا, تو آئی مسٹ سے گڈ لک فار یو. آپ نے اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کیا. اور اس کے علاوہ اگر ہمارے جو پیک کے ٹیچر ہیں ان کا پاسنگ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں, تو ایف سی میں ہمارا پرسنٹیج تو بہت ہی زیادہ, پاسنگ پرسنٹیج بہت زیادہ اچھا ہے.
وہ فاروق صاحب جو پرنسپل ہے وہ بھی آپ سے وہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ آپ یعنی کلاسز کے علاوہ بھی ٹیچر کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں چیزیں, وہ بھی آپ کو ٹائم دیں گے. تو ایٹ دا اینڈ آئی مسٹ سے گڈ لک. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے اس پروفیشن سے ریلیٹڈ یا یعنی سی اے سے ریلیٹڈ, آرٹیکل شپ سے ریلیٹڈ, اے ایف سی یا کیف لیول سے ریلیٹڈ, تو فیل فری, آپ جو بھی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں ابھی آپ پوچھ لیں. اسٹوڈینٹس آپ لوگ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے تو کوشچن پوچھ سکتے ہیں. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی پلیز فاطمہ. سر کیا کہتے ہیں, میرے پیرنٹس مطلب میں آج کل گھر پہ یہ بات کر رہی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ سی اے کرنا ہے. میرے پیرنٹس اس وجہ سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے. مطلب منیمم میں نے ان کو کہا کہ مطلب 5 سال میں ہو جاتا ہے, مطلب جتنا میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں 6-7 سال تک بھی اگر چلا جاتا ہے. تو آپ پلیز مجھے بتا سکتے ہیں کہ مطلب اگر ٹھیک سے پڑھا جائے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسسٹنسی کے ساتھ, اور یہ سوشل میڈیا کو ایک سائڈ پر رکھ کر پڑھا جائے, تو کتنے ٹائم میں تقریباً میں کر سکتی ہوں؟ مطلب 6-7 سال تک بھی جا سکتا ہے یا جلدی ہو سکتا ہے؟ فاطمہ دیکھو اس کا جو پیریڈ ہے نا, اگر میں کیف اور اے ایف سی لیول آپ سے وہ ڈسکس کروں تو اس میں اب اے ایف سی آپ کا منیمم 3 منتھس میں ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کا 6 منتھ بھی لگائے, اس کے بعد کیف جو ہے وہ اگر 3 پیپرز بھی آپ ایک سیشن میں لیں تو آپ کا 1.5 ایئر, تو ٹوٹل جو کیف لیول تک ہے 2 ایئرز لگ جاتے ہیں. پھر 3.5 ایئر آپ کا آرٹیکل شپس ہوتی ہے. تو اگر آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں سارے پیپر پاس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 5.5 ایئر میں آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایون اگر آپ فار ایگزامپل 2 ایئرز میں یہ کیف لیول تک پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو آرٹیکل شپ ہے اس میں بھی اگر آپ کا پیپر ہے, تو اگر ایون آپ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کلیئر نہیں بھی ہوتا 3.5 ایئر میں, تو وہ جا کے پھر آرام سے وہ جاب کر سکتے ہیں آفٹر 3.5 ایئر آف آرٹیکل شپ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کیف لیول 2 ایئرس تک کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ 5.5 ایئر آپ کا کنفرم ہے. ہاں ٹھیک ہے, آرٹیکل شپ کے بعد کچھ پیپرز ہو سکتے ہیں کہ پروفیشنل لیول کے کچھ پیپر پاس نہ ہو, تو اس کا ایکسٹرا تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ جاب بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ منیمم 5.5 ایئر تو آپ کے لگتے ہی لگتے ہیں. اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر فرض کے کسی اسٹوڈنٹ کے پیپر زیادہ فیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے. اگر فیل نہیں ہوتے تو پھر ٹائم زیادہ نہیں, وہ 4-5 سال میں کریں تو اس کے بعد پھر ان کا دیکھیں 3.5 ایئر اور لگیں گے, تو اس میں 6-7 سال میں چلا جاتا ہے. ادروائز 5.5 ایئر. جب میں نے کیا تھا تو میرے 6 ایئر لگے تھے اس وقت, کیونکہ آرٹیکل شپ 4 سال کی تھی, پھر انہوں نے اس کو ریڈیوس کر کے 3.5 ایئر پہ کر دیا. تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کا 5.5 ایئر ٹوٹل پیریڈ لگے گا سی اے کو کوالیفائی کرنے میں. تھینک یو سر. سر خالد صاحب نے مسئلہ اچھا ایکسپلین کر دیا ہے. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا فاطمہ کے لیے کہ دیکھیں بیٹے, آپ اگر فار ایگزامپل سی اے جوائن نہیں کرتی ہیں اور آپ اس کے علاوہ گریجویشن کی طرف جاتی ہیں, لائک آپ بی بی اے کرنا چاہ رہی ہیں یا آپ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کرنا چاہ رہی ہیں, تو آپ کاؤنٹ کریں کہ 4 ایئر آپ کو بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں لگ جائیں گے یا بی بی اے میں لگ جائیں گے, اور اسی سے آن ورڈ پھر آپ بی بی اے کی بیس پہ تو آپ کے سامنے ہے کمپٹیشن مارکیٹ میں کیا ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ کو جی بی بی اے کے بعد جو ہے وہ ایم بی اے کرنا پڑے گا کم از کم 1 سال کا. تو 5.5 سال آپ کے وہاں پہ ہو گئے ایم بی اے کے لیے. تو آپ سوچیں کہ 5.5 سال کے بعد آپ کی ورک کیا ہوگی آفٹر ڈوئنگ ایم بی اے. تو یہاں پہ 5.5 سال کے بعد آفٹر ڈوئنگ سی اے آپ کی ورک کیا ہوگی. تو آپ ٹائم ڈوریشن کے ساتھ ساتھ اس ویلیو کو بھی کنسیڈر کریں کہ آفٹر 5.5 ایئر آپ کوالیفائڈ سی اے ہونے کے بعد آپ کی ورک مارکیٹ میں کیا ہوگی. تو اس سے ضرور کنسیڈر کیجیے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو.
اور کوئی کوشچن؟ ایک کسی نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، گیلیکسی گرینڈ پرائم. آپ تو نام بتا دیں اور کوشچن پوچھ لیں. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سر میرا نام عدنان. جی عدنان. سر مجھے نا فیس کے حوالے سے بتا دیں. اچھا فیس تو فاروق صاحب بتائیں گے یا رافع صاحب بتا دیں؟ فیس کے حوالے سے آپ نے کیا پوچھ رہا ہے کہ ٹوٹل کتنی فی ہے؟ فیس کے حوالے سے یہ کیا؟ جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں فیس کے حوالے سے؟ بتا دیں کہ یہ پہلے لیول تک کی ہوتی ہے یا اس کے بعد آرٹیکل شپ اس میں بھی فیس دینی پڑتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے تفصیل سے جی بتا دیں. بیٹا رافع صاحب میں اس پہ جواب دے دوں. بیٹا آپ اپنا نمبر دے دیں، ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں نا وہ آپ کو کال کر کے ان ڈیٹیل اس کا جواب دے دیں گے A to Z. اب اس وقت ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ کیریئر پراسپیکٹس کیا ہیں، جاب اپرچونٹیز کیا ہیں، CA کیا ہوتا ہے، کس طرح کرنا چاہیے، تو ہمارا ابھی فوکس یہ ہے. تو اس لیے چلو آپ ٹھیک ہے، پلیز تو اپنا نمبر چھوڑ جاب کے دیں. بارے میں بتا دیں. سوری ایک منٹ جی فاروق صاحب میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ایک کوشچن ہے، ہو سکتا ہے کہ باقیوں کو بھی تھوڑا سا ہیلپ جی کرے. بیٹا یہ جو CA کیف لیول تک آپ کو فی دینی پڑتی ہے. آرٹیکل شپ میں آپ کو فرم پھر آپ کو منتھلی اسٹائپنڈ دیتی ہے. دیٹ از آلموسٹ 11-12,000 روپیز. وہ آپ کو فرم پے کرتی ہیں 3-3.5 سال میں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو جی فی آپ جی کو پے نہیں کرنی پڑتی بلکہ آپ فرم سے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جی شروع 2 ایئرز میں جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں کالج کو، اس ٹیوشن کے لیے آپ کالج کو پے کرتے ہیں. جی جی ٹھیک. جاب کیریئر کے حوالے سے بتا دیں تھوڑا سا. دیکھو کیریئر کا میں نے بتا دیا کہ اگر آپ CA کوالیفائی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ جی کو شروع میں ہی آپ کو اچھی خاصی یعنی جاب کی آفر ہوتی ہے. ایون جہاں پہ آپ نے آرٹیکل شپ کی ہوتی ہے فرم میں بھی، اور اس کے علاوہ باقی اگر آپ کہیں اور انڈسٹری میں کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ جی آپ کے پاس کافی اپرچونٹی ہوتی ہے. چیلنج یہ ہے کہ آپ CA کو کس طرح یعنی کب کوالیفائی کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے CA کو کوالیفائی کر دیا تو آپ کے لیے رسپیکٹ بھی بہت ہے اور آپ کے لیے جاب کی جی اپرچونٹی بہت ہے. اور کمپیریٹیولی اس کی جو ارننگ ہے CA کی وہ باقی پروفیشن سے کافی زیادہ ہوتی ہے. جی. تو سر اس کی گورنمنٹ فیلڈ میں کوئی بتا دیں جاب، یعنی کہ اچھا گورنمنٹ فیلڈ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ نارملی گورنمنٹ کی سیلریز کم ہوتی ہے. اینڈ وی چارٹرڈ جی اکاؤنٹنٹ وی نارملی کیونکہ آپ نے جب بھی آپ کے پاس آفر ہوتی ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھائی مجھے میری ارننگ کتنی ہوتی ہے. گورنمنٹ جاب کافی اویلیبل ہے، کافی ہوتی ہے، لیکن پھر آپ کو ارننگ پہ تھوڑی سی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جی جاب وہاں پہ جی کافی ہے لیکن جی ارننگ گورنمنٹ جاب میں اتنی نہیں ہوتی. تو جی وی نارملی پریفر کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ گورنمنٹ میں بھی جاب کرتے ہیں، لیکن نارملی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ پرائیویٹ کمپنیز میں یا باقی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں جاب کرتے ہیں. جی. سر دیکھیں جس طرح پہلا لیول ہوتا ہے، اگر 1-2 ایگزام میں فیل ہو جائیں تو وہ دوبارہ سارے ایگزام دینے پڑتے ہیں. نہیں وہ پہلے ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے پیپر پاس کر لیے تو وہ آپ کا جی کوالیفائی ہو جاتے ہیں. آپ کو صرف وہ پیپر پاس کرنے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے یا تو نہیں دیے یا فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ پیپر آپ نے دینے ہوتے ہیں. اگر فیل ہو جاتے ہیں تو اگلے سیکشن میں اگلے پیپر بھی دے سکتا ہوں یا جن میں صرف فیل ہوں وہی پاس؟ نہیں یہ آپ کے اوپر ہے، جتنے پیپر آپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، یہ ہماری اپنی مرضی ہے. ہاں اچھا اس میں بیٹا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے نا پہلا جو انیشل لیول ہے وہ ہے AFC کا. تو جی AFC آپ نے پہلے کلیئر کرنا ہے تو پھر آپ اگلے لیولز پہ جائیں گے. کیف لیول پہ، کیف کے آگے پھر 3 لیولز ہیں. AFC جب تک آپ جی کلیئر نہیں کریں گے تو پھر اگلے آپ سبجیکٹس نہیں لیں گے. تو جی AFC آپ نے پہلے کلیئر کرنا ہے. اور دیکھیں فیلئر کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. وہ جی ایک جی بالکل آپ کہہ لیں
रिजॉर्ट है, आपने सोचना है कि आप इंशाल्लाह क्लियर करेंगे. जी पॉजिटिव इंशाल्लाह सर. जब स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर फेलियर आ भी जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता. तो जी जी ये इस पे आप परेशान ना हो इंशाल्लाह. और अगर आप पैक को ज्वाइन करेंगे ना, तो फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है. जब हम इतना आपको एक्सपोजर दे रहे हैं तो जी फेलियर होना बहुत, आप खुद चाहेंगे तो फेल होंगे. मतलब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि जी मैं क्लास नहीं पढ़ता, मैं टेस्ट नहीं देता, तो वही बच्चा फेल हो सकता है. अदरवाइज फिर बैक जान नहीं छोड़ता, वो इतनी मेहनत कराता है कि स्टूडेंट पास हो जाता है. जी जी ठीक हो. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. सर. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि सब बोलते हैं कि सीए करके अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन आजकल जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे कैप स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 ईयर एंड 10 मंथ्स में क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद उन्होंने मल्टीपल फॉर्म्स में अप्लाई किया, लेकिन उनकी इंडक्शन नहीं हुई. वो मतलब मोर देन 1600 स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन 200 से भी कम अपॉर्चुनिटीज हैं. और मतलब जो 90% इंडक्शन होती है वो सिर्फ जो है वो रेफरेंस बेस्ड होती है. तो फिर इसमें कैसे आप इतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इसमें 0% चांस होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? देखो, मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने जो नंबर अभी वो किए हैं, हो सकता है आपने बिग 4 के हिसाब से किए होंगे कि भाई सिर्फ बिग 4 फर्म की इंडक्शन इतनी है, ठीक है. उनकी 200 हो सकता है हो, लेकिन हमें ये आपको करना पड़ेगा कि आप आर्टिकलशिप किसी भी फर्म से करते हैं वो इक्वली वो उसकी वैल्यू है, ठीक है. जरूरी नहीं है कि बिग 4 में ही आप आर्टिकलशिप करेंगे. अब मेरे हिसाब से अगर आप बाकी सारे फर्म को लें तो हो सकता है कि फर्म्स को ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत हो, इसी वजह से वो कभी कभी बाकी प्रोफेशनल के स्टूडेंट को भी फिर हायर करते हैं. जिस तरह आईसीएमए है या एसीसी है, उनको भी एज ए एम्प्लॉय फिर उसको हायर करते हैं. अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर आप सिर्फ बिग 4 फर्म को छोड़ के बाकी अगर फर्म में देखें, बाकी इवन बिग 10 भी है, फिर इसके अलावा बाकी भी है. फिर हमारे लॉ के मुताबिक और इवन सीए जो आईकेप इंस्टीट्यूट के मुताबिक जो भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है फॉर्म, वहां से आप आर्टिकलशिप कर सकती है. लेकिन अगर फर्ज किया आपने इस तरह, यानी कोई स्टूडेंट इस तरह टाइम वेस्ट करता है कि नहीं मैंने बिग 4 में ही जाना है, तो हो सकता है उसको 3-4 साल ही अपॉर्चुनिटी ना मिले वहां पे. तो क्या वो 3-4 साल बेटर रहेगा? नहीं, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको ट्राई जो सबसे बेस्ट फॉर्म है वहां पे ट्राई करना चाहिए. लेकिन अगर वहां पे नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैरियर ही फिनिश हो गया, ठीक है. आप बाकी फॉर्म में कर सकते हैं. मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल बता सकता हूं जिन्होंने बिग 4 के अलावा उन्होंने आर्टिकलशिप की, और वो आजकल उन लोगों से जिसने बिग 4 से आर्टिकलशिप की उनसे ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, ठीक है. वो डिपेंड करता है एट द एंड आप पे कि आपने आर्टिकलशिप किस तरह की, आपकी लर्निंग किस तरह है, ठीक है, आपने टाइमली किस तरह, आपने किस टाइम पे आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है. तो वो उस पर डिपेंड करता है. ये सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि अगर क्या सीए बिग 4 में ही आर्टिकलशिप होगी तो तभी आपका फ्यूचर सिक्योर है. मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल दे सकता हूं जिन्होंने यानी सीए तो नहीं लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट के, कि उन्होंने बिग 4 से किए लेकिन वो जॉबलेस है, ठीक है. तो वो ये है कि अगर आपको आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटी तो लाजमी मिलेगी. मैं बहुत से आईकैप के वेबसाइट के भी ऊपर देखें, बाकी जगह पे देखें, वहां पे सीए फॉर्म में आर्टिकलशिप्स अवेलेबल होती है. हाँ, ये है कि बिग 4 के साथ आपकी अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है. ठीक है, थैंक यू सर. वेलकम. हमारे पास एक और क्वेश्चन है. ये बेटा आप पूछ लें. आप पूछ रहे थे चैट में, आपने लिखा था कि आप कब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप पूछ लें अपने आप को अनम्यूट करके. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा नाम फहद है, मैं लाहौर से हूँ. जी. तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि सीए करने के साथ साथ हम ग्रेजुएशन को भी रख सकते हैं? ग्रेजुएशन को आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि आपको अगर रेलेवेंट, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर रेलेवेंट स्टडीज है तो फिर तो ठीक है. अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आप सीए को भी वो करेंगे, टाइम देंगे, इसके अलावा बाकी प्रोफेशनल को भी देंगे जो भी स्टडी आप कर रहे हैं, ठीक है. तो ऐसा ना हो कि फिर आपसे सीए रह जाए, ठीक है. तो बेहतर यही है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर करना भी है, ठीक है, दूसरे, क्योंकि अब देखें वैसे आप क्यों करना चाहते हैं,
اب اگر دیکھا جائے تو سی اے آپ کا ویسے بھی ماسٹر کی ایکول ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو یعنی ایچ ایس سی نے اس کو ماسٹر کے ایکولنٹ کر دیا ہے, تو وہ ماسٹر کی ایکول ہے. اگر آپ سی اے کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی اور اسٹڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر پھر بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ نے یعنی میں تو یہی کہوں گا کہ کیف لیول تک آپ اس کو ٹچ نہ کریں, اس کو سٹارٹ نہ کریں. کیف لیول کے بعد آپ نے اگر سٹارٹ بھی کرنا ہے تو ریلیونٹ فیلڈ کو سٹارٹ کریں, جس میں آپ کا فار ایگزامپل بی کام ہو سکتا ہے, بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. لیکن پھر پرابلم آ جائے گی کہ کیا آپ اس کو صرف اسٹڈی سے پاس کریں گے یا آپ جا کے وہاں پہ فزیکل کلاسز اٹینڈ کریں گے. فزیکل کلاسز اٹینڈ کرنا تو پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آپ تو سی اے فارم میں جائیں گے آرٹیکل شپ کے لیے, وہاں پہ 9 to 6 تو آپ کو وہاں پہ رہنا ہے, آپ نے آڈٹ کرنا ہے, باقی جو چیزیں ہیں اسائنمنٹ وہ کرنی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے. ہاں اگر کوئی ویکینڈ پہ کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ کورس آفر کر رہے ہیں تو اس کو آپ پھر جوائن کر سکتے ہیں. لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کمیٹڈ رہیں صرف ایک ہی پروفیشنل پہ. باقی جو ہے وہ آپ کے انسیلری یعنی باقی جو ریمیننگ چیزیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کو صرف اپنی ایک ہی آبجیکٹو رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اسی کو آپ کو پرسو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ سر. السلام علیکم سر. اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جی زین سر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں سی اے کو کب جوائن کیا جا سکتا ہے, یعنی کس منتھ میں اس کے ایڈمیشن شروع ہوتے ہیں؟ جی ایڈمیشنز تو ابھی سٹارٹ ہیں بیٹا, آپ ابھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دسمبر میں اب آپ اٹیمپٹ دیں گے. تو اس کے لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے, ویسے تو سر نے بتایا, سر خالد نے, کہ آپ 3 months کے اندر بھی اس کی پریپریشن کر کے دے سکتے ہیں, لیکن ہم 6 months کا ٹائم لے لیتے ہیں کیونکہ کیو ایم ایس ایک سبجیکٹ ہے جو کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے نیا ہوتا ہے جو ایف ایس سی کر کے آئے ہوتے ہیں. ابھی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے بیٹا؟ ایف ایس سی. ایف ایس سی ہے. تو کیا آپ نے وہ سبجیکٹس کیا لیے تھے ایف ایس سی میں؟ یہ کیمسٹری, میتھ, فزکس. ٹھیک ہے, آپ کے لیے تو پھر زیادہ آسان ہے, کیو ایم ایس بھی پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. بہرحال لیکن ہم 6 months کا ٹائم اس کے لیے رکھتے ہیں کہ 6 months ہم اے ایف سی کو دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے کیف لیول میں ہم لوگ لے کے جاتے ہیں. تو ابھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, ابھی ایڈمیشن بلکہ پیک کے اوپن بھی ہیں. آپ اپنا جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر چھوڑ دیں گے تو ہماری جو ایڈمیشن ٹیم ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اس کے علاوہ ہمارے 2 پیک کے شائننگ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے ساتھ آن لائن ہیں, جو کہ ابھی جن میں سے ایک نے ابھی کیف لیول کلیئر کر لی ہے, انہوں نے اپنے سارے پیپرز دے دیے ہیں, اور ایک ہیں جنہوں نے بھی 4 پیپر اس بار آخری اٹیمپٹ کیے ہوئے ہیں. میں دونوں کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دیتا چلوں. ایک ہیں مس سرل گیلانی شاہ, جنہوں نے دسمبر 2018 میں اے ایف سی کلیئر کیا تھا, اور پھر سپٹمبر میں انہوں نے کیف 1 کلیئر کیا تھا, اور مارچ 2020 میں انہوں نے کیف 2 کلیئر کیا تھا, اور ابھی انہوں نے کیف لیول 3 کے پیپرز سپٹمبر میں دینے. اس کے ساتھ ہی حمزہ فاروق ہیں, جنہوں نے اے ایف سی دسمبر 2019 میں کلیئر کیا تھا. مارچ میں انہوں نے ایک پیپر کیف 1 کا دیا تھا, اور اب مزید 4 پیپر وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں سپٹمبر 2020 میں. تو آپ لوگوں کے اگر اسٹوڈنٹس کے کوئی بھی کوسچنس ہیں تو ان اسٹوڈنٹ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ آلریڈی اس چیز سے گو تھرو کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کی ان سے بھی آپ کی ایڈوائس جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے. جی کوئی کوشچن پوچھنا چاہے گا؟ اچھا سر, میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں سرل, کہ آپ کا اے ایف سی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا تھا؟ آپ نے کتنا ڈیفیکلٹ سمجھا اے ایف سی کو, اور کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ کلیئر کرنے میں؟ السلام علیکم سر. اے ایف سی کا یہ بات ہے کہ اے ایف سی سیلف مشکل نہیں ہے, اسپیشلی جنہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے نا, ان کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ان کے لیے تو 3 months بھی بہت ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس ہوتا ہی کیا ہے, آپ کے پاس آئی ٹی ہے, انگلش ہے, بزنس کمیونیکیشن ہے, اور تھوڑا سا اگر آپ نے زیادہ ایفرٹ کرنی ہے تو وہ کیو ایم ایس میں کرنی ہے. تو جس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اس کے لیے تو 3 months بھی بہت ہوتے ہیں.
اب ہوا یہ تھا کہ جس ٹائم میں نے AFC اٹیمپٹ کیا تھا تو اس ٹائم بھی بہت زیادہ یہ کانسیپٹ تھا کہ CA کے پیپرز بہت فیل ہوتے ہیں اور ہم بھی فیل ہو جائیں گے اور سب. اور ہوا یہ تھا کہ 10 سے 15 بچے جو سے صرف ڈر کے انہوں نے پیپر نہیں دیا, جبکہ وہ اٹ سیلف بہت پوٹینشیل تھا ان کے اندر اور وہ دیتے تو ان کا ڈیفینیٹلی پاس ہوتا, صرف ڈر گئے وہ. جیسے سر خالد نے کہا تھا کہ آدھا 50% مسئلہ تو صرف آپ کے ڈرنے کے اندر ہے. تو اگر آپ انجینئرنگ کی ہوئی ہے آپ نے اور پھر 3 months میں اگر آپ AFC کا پیپر دیتے ہیں اور ذرا سی اسٹڈیسلی آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو وہ آرام سے ایک اٹیمپٹ میں 4 پیپر AFC کے پاس ہو جاتے ہیں. تو AFC کے 4 پیپر ایک ساتھ اٹیمپٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مشکل ہے اس کو پاس کرنا, صرف ڈرنا نہیں ہے. تھینک یو سر. اچھا حمزہ, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا اسٹڈی روٹین جو ہے وہ فالو کی تھی AFC کلیئر کرنے کے لیے؟ کوئی خاص اسٹڈی فیلڈ ہوتی ہے کہ کوئی خاص طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے یا عام بھی بچہ جو ہے وہ کلیئر کر سکتا ہے؟ السلام علیکم سر. سر فیلڈ بے شک جو بھی ہو, مائی بلیف از جب تک آپ خود اس میں محنت نہیں کر رہے ہیں آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے ہیں. تو AFC میں بھی بیسیکلی یہی تھا. QMS میرے لیے مشکل تھا بیکاز میں نے او لیولس کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوا تھا میتھ کو. بٹ اب جو باقی FSC والے اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے ریلیٹیولی ایزی تھا بیکاز انہوں نے ابھی پیچھے پڑھتے ہی آئے تھے, سال پہلے انہوں نے دیا بھی تھا, اس کے ایگزامس بھی دیے تھے. تو میں جس طرح سر فاروق اسائنمنٹس دیتے رہتے تھے وہ گھر جا کے پریکٹس کرتے رہتے تھے, بعد میں پاس پیپرس کر لیا تھا, اسائنمنٹس دیکھ لیا, بک سے دیکھ لیے جو آئی کیپ والی بک تھی. تو اس طرح لائک ہر چیز کو ساتھ لے کے چلتا رہا تھا. تو اس لیے مجھے اتنا ایشو نہیں ہوا تھا. کچھ چیزیں تھیں جو ڈفیکلٹ لگتی تھیں بٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پریکٹس کرتا رہا, نہیں اگر سمجھ آ رہا ہوتا تھا تو سر سے آ کے کنسلٹ کر لیا. باقی سبجیکٹس ریلیٹیولی ایزی تھے, صرف QMS میں تھا. بٹ اگر آپ نے FSC اور یہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے تو آپ کو وہ بھی. اچھا سر, ایک کوشچن میں اور پوچھنا چاہوں گا. میرا کوشچن آپ دونوں سے ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ کرتے تو آپ زیادہ امپروو کر سکتے تھے یا زیادہ اچھی اس میں ڈسٹنکشن اسکور کر سکتے تھے, مطلب ویسی کوئی ایڈوائس اگر آپ ہم اسٹوڈینٹس کو دینا چاہیں جو CA میں اسٹیپ کرنا چاہتے ہیں؟ یار بیسیکلی سینئرس کے آپ کی ڈیڈیکیشن میٹر کرتی ہے بیکاز پڑھنا آپ نے ہے ہی. آپ اس کو اب کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں, کتنی محنت کے ساتھ پڑھتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے ہیں, دیٹ ڈسٹنگوشز یو بٹوین پاسنگ اینڈ ڈسٹنکشن میرٹ. سو اگر آپ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, اگر آپ زیادہ ایفرٹ لگا رہے ہیں, آپ کی پریکٹس زیادہ ہے, آپ اگر باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے 1 step ahead ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ڈسٹنکشن کی طرف جا سکتے ہیں, میرٹ کی طرف جا سکتے ہیں. ہاں جی, میرا بھی ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ پیپر پاس کرنے کے لیے بیسک کرائٹیریا تو یہ ہے کہ آپ آئی کیپ کا کوشچن بینک اور پاس پیپرز کے آپ کے اوپر اچھا فل گرپ ہو. لیکن دین اگین اگر آپ نے میرٹ کی طرف جانا ہے یا ڈسٹنکشن کی طرف جانا ہے تو پھر تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مزید کتنی پریکٹس سیٹس الگ سے لے کے, جیسے پیک کا پریکٹس سیٹ ہے, رائز کا پریکٹس سیٹ ہے, وہ پھر آپ جتنا زیادہ اور پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کی کمپیٹنس اتنی بڑھتی جائے گی. تو وہ تو آپ پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سر خالد, آپ سے میرا کوشچن ہے اس والے سے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت ہی پہلے ہی بہت اچھے طریقے سے کلیئر کیا ہے. ایک کوشچن جو اکثر اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے ہیں, آپ نے اس کا جواب ویسے دیا بھی ہے, لیکن میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسی موٹیویشن آپ نے فیل کی جب آپ AFC کر رہے تھے, تو آپ نے کیا ایسی موٹیویشن اسپرٹ تھی آپ کے اندر جو آپ کو رکنے نہیں دے رہی تھی, آپ کو جس نے آگے کنٹینیو کروایا کہ جی میں نہیں چھوڑ سکتا, اور میرے باقی سارے جو فیلوز ہیں وہ بے شک اتنے سال لگا رہے ہیں, لیکن کیا ایسی اسپرٹ ہے میرے اندر جس نے آپ کو موٹیویٹ رکھا اور آپ الحمدللہ پھر CA کرنے میں کامیاب ہو؟ جو سب سے بڑا وہ تھا نا, ایک اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرنا تھا کہ بھائی کیوں CA نہیں ہو سکتا, کیوں یہ اتنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ امپاسبل ہے. اب میں نے اس کو اگر صحیح بات بتاؤں نا تو شروع میں تو ٹھیک ہے, جب میں نے پروفیشن کو چوز کیا تھا تو اس وقت میرے پاس یہی وہ تھا کہ بھائی اس میں ارننگ سب سے زیادہ ارننگ جو ہے وہ CA میں. لیکن جب میں واپس یہاں پہ آیا, لاہور میں آیا, اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بھائی بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا CA ان کے پیپر پاس ہوتے نہیں ہیں, وہ زیادہ تر لوگ فیل ہوتے ہیں. اور ایون یعنی میں جن کے ساتھ رہ بھی رہا تھا تو ان کے تقریباً کوئی 3-4 سال ہو گئے تھے, اور ان کا جو فرسٹ ایئر والا تھا وہ بھی پاس نہیں ہوتا.
تو میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا کہ بھائی میں نے دیکھا ہے کہ آئی کیپ کا میں رزلٹ دیکھتا تھا اور وہاں پہ آتے تھے کہ بھائی 300-400 لوگوں نے ان کو یعنی کیف لیول پاس کر لیا. تو میں نے کہا اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا, کیا میں اتنا اسٹڈی نہیں کر سکتا. میں اس کو ایز اے چیلنج میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور میں نے اس کو چیلنج کو صرف اپنے سامنے رکھا کہ بھائی میں کروں گا تو میں اس کو میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کرنا ہے. تو میں نے ڈے 1 سے ہی میں نے اپنے لیے ایک آبجیکٹیو رکھا, میرے لیے ٹارگٹ یہی تھا کہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں کرنا ہے. تو میں نے اس سے ریلیٹڈ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے جن اسٹوڈنٹ نے آلریڈی کیا ہوتا تھا نا ان سے جا کے میں ملا کہ بھائی آپ لوگ اسٹڈی کس طرح کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے آپ سکسیسفل رہے, ٹھیک ہے. تو ان کا سب کا میں نے جہاں پہ دیکھا سب کا یہی تھا اس وقت بھی کہ بھائی ہم ریگولر اسٹڈی کرتے ہیں اور کنسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں. سی اے میں جب آپ نے اگر کنسیپٹ کلیئر کر دیا, جو بھی ٹاپک آپ کے سامنے آتا ہے وہ آپ کو اس کا کنسیپٹ کلیئر کر دیا تو پھر سی اے مشکل نہیں ہے. اچھا میں نے وہ کر دیا. ایون میں کچھ اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ملا جس کے ساتھ میں رہ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ پاس کیوں نہیں ہوتے ہیں, یعنی فیل پیپر کیوں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان سے میں نے صرف ان سے ریزن نہیں پوچھا بلکہ میں نے ان کی روٹین چیک کر لی کہ بھائی ان کی روٹین کیا ہے, ان کے پیپر کیوں پاس نہیں ہوتے. تو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ریزن یہی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئر وہ ٹائم ضائع کرتے تھے, لیکن اینڈ میں جا کے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ وہ کیا کرتے تھے, وہ پھر کتابیں کھولتے تھے اور اس وقت وہ کیا کرتے تھے کہ کتاب کو پڑھتے تھے, کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے اور پھر اس کی پریکٹس کرتے تھے. تو پھر اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. اتنے لمیٹڈ ٹائم میں وہ جو اسٹڈی ریکوائرڈ ہے, جو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو بیسک یہی تھا کہ یہاں پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں اس کو کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس چیلنج کو, اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں, تو یہی چیزیں تھی جو کہ میرے خیال میں سکسیسفل رہا. اس کے علاوہ بھی میں آرٹیکل شپ میں نے یہی کی. میرے ساتھ جو باقی میرے دوست تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نہیں پڑھتے تھے, ایٹ دا اینڈ آ کے پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, کیف لیول کے بعد بھی. اب میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ڈے 1 سے میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے میرا ایگزام ہو سکتا ہے کہ 1.5 سال کے بعد ہو, لیکن میں نے ڈے 1 سے اس کی اسٹڈی کرنا شروع کر دی تھی. اس وقت تو خیر اسلام آباد میں سیلف اسٹڈی ہوتی تھی, اینڈ میں آ کے کہیں پہ ان کی کلاسز ہوئی تھی سی فیپ میں. اب تو میرے حال میں سی فیپ کی کلاسز بھی اویلیبل ہے. تو اس میں یہی ہے, اگر آپ اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا لانگ ٹرم آبجیکٹیو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز آپ کو پھر روک سکتی. آپ انشاءاللہ آپ پیپر سارے پیپر اسٹوڈنٹ کے پیپر جو ہے وہ پاس ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر. ایک فرقان احمد ایک کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. فرقان پلیز آپ پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے کنفرم کرنا تھا کہ یہ اسٹڈی ہے یہ صرف جو آئی کیپس کی بکس ہیں اس میں سے کر کے تو اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں یا کوئی اور ایکسٹرا بکس بھی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے دینی پڑتی ہیں؟ دیکھو بکس کافی ہے, ٹھیک ہے, آئی کیپ کے بکس ہے, پیک کے بکس ہے, باقی انسٹیٹیوٹ ہے ان کے بھی بکس ہیں, ٹھیک ہے. آلموسٹ بکس آلموسٹ سیم ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی ایک بک فالو کر کے اس کو تھورولی کمپلیٹلی اس کو اسٹڈی کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں پریکٹس کے لیے پھر ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بک میں پریکٹس کم ہو اور کسی دوسرے بک میں زیادہ ہو, ٹھیک ہے. جتنا پریکٹس آپ کریں گے اتنا ہی آپ کے پیپر یعنی پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں, میں نارملی اپنے اسٹوڈنٹس کو میں ان کو فار 2 کا پیپر پڑھاتا ہوں, تو ان کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ابھی ایک بک کو فالو کریں, جس طرح میں نے خیر ابھی آئی کیپ کو فالو کر رہا ہوں, لیکن پریکٹس کے لیے پیک کے بک میں پریکٹس کے لیے کویسچن بہت زیادہ ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جو پیک کا بک ہے نا وہ اس کے بک کے لیے یعنی پریکٹس کے لیے اس کو فالو کرے. تو ایون میرا تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک بک بھی فالو کرتے ہیں لیکن یعنی پریکٹس کے لیے آپ باقی کرتے ہیں, ایون آئی کیپ کے بک میں بھی ہر ٹاپک کے لیے میرے حال میں کوئی 13-14 کویسچن ہے جو کہ پریکٹس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ زیادہ کرنا چاہیں تو پھر وہ کسی دوسرے بک کی طرف چلے جائیں. ادروائز یہ 2 بکس جو ہے پیک کے اور آئی کیپ کے یہ انف ہے, اس کو ہی پڑھنا کافی ہے. ٹھیک ہے, اوکے سر, تھینک یو سر. میرا آپ سے ایک اور کوشچن ہے اگر آپ اویلیبل ہیں تو. یس سر. آپ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھتی تھیں
آپ نے جب AFC کے لیے اٹیمپٹ کرنی تھی, ایون CAF کے لیے جو آپ نے پیپرز دیے, تو آپ کی موٹیویشن کیا ہوتی تھی, آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلی ہیں؟ سر جیسے سر خالد نے کہا ہے, سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے. بالکل میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. A لیولس جب میں نے کمپلیٹ کیا اور جب میں نے سوچا کہ میں نے CA کرنا ہے, تو کوئی بندہ سوائے میری امیڈیٹ فیملی کے کسی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تھا کہ نہیں فیل ہو جاتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے وہ. حالانکہ میرے مارکس بھی اچھے تھے. یہ تو وہ بندہ کے مارکس برے ہیں تو آپ ان کو کہو کہ نہیں فیل ہو جاؤ گے, جس کے مارکس اچھے ہیں اس کو بھی یہی سننے کو مل رہا ہے کہ تم تو فیل ہو جاؤ گی. تو میرا یہ پوائنٹ تھا کہ اگر میرے مارکس اچھے اور میں نے بھی فیل ہونا ہے تو پھر CA کون کرتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو پاس ہو جاتے ہیں, میں دیکھنا چاہتی ہوں جا کے. تو اس وجہ سے ایک تو میں نے جوائن کیا, اور پھر اب کنٹینیوسلی موٹیویٹ رکھنے کے لیے پھر طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس جہاں میرا اسٹڈی ٹیبل ہے نا, میرے پاس لسٹ ہے میری آنکھوں کے بالکل سامنے. ایک لسٹ ہے جس کے اوپر فائدے لکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اگر پیپر پاس کیے محنت کر کے تو مجھے کیا کیا اچیو ہوگا, اور ساتھ میں ایک لسٹ ہے کہ اگر میں نے ٹائم ویسٹ کیا تو مجھے نقصان کیا کیا ہوگا. تو وہ دونوں لسٹ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں. تو اگر کبھی بھی میرا زیادہ فیس بک یوز کرنے کا یا زیادہ یوٹیوب یوز کرنے کا دل چاہ رہا ہو تو میں وہ نقصان والی لسٹ کو دیکھ لیتی ہوں ایک دفعہ. تو اس طرح آپ صحیح رہتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ, تھینک یو سر. اور اگر حمزہ یہی سوال آپ سے ہم کریں تو آپ کے لیے کیا موٹیویشنل فورس تھی جس نے آپ کو موٹیویٹڈ رکھا اور آپ نے AFC اپنا کلیئر کیا؟ سر میرا اتنا پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ نہیں, اس لیے میرے کو لسٹ وغیرہ تو نہیں تھی میرے پاس, بٹ آئی ہیڈ ان مائی مائنڈ کہ یار اگر آج اب تو میں الحمدللہ ہے میں فادر ٹو لک آفٹر می, بٹ فرام ناؤ 5 years لیٹر جب میں اپنے پیروں میں کھڑا ہونا ہے تو سر جو کچھ کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے, اپنی فیملی کو خود لک آفٹر کرنا ہے, اینڈ سب سے امپورٹنٹ تھنگ اپنا کیریئر میں نے خود بنانا ہے. ابھی میں اگر کچھ پڑھ جاتا ہوں, نہیں پڑھتا, ایکسٹرا کوکریکولر ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہو جاتا ہوں, تو میں اپنے کیریئر کے ساتھ ایکچولی کھیل رہا ہوں. میں کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا ہوں, اس میں میرے ٹیچرس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اس میں میرے انسٹیٹیوٹ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, بیسیکلی نقصان میرا ہے. تو بس یہ ایک چیز میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. اور جب AFC کے بھی میں دے رہا تھا تو QMS میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا, بٹ اس ٹائم بھی ون تھنگ دیٹ کیپٹ می ڈرائیونگ واز کہ یہ میں نے کرنا ہے, اگر میرے سے یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آگے میں کس طرح کر سکتا ہوں. تو لائک آپ اپنے جو اگلے گولز ہیں آپ ان کو آپ ایک طرح سے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں گے, یار اگر وہ میں نے اچیو کرنا ہے, اپنا جو لانگ ٹرم ٹارگیٹ ہے میں نے اچیو کرنا ہے, تو میں نے شارٹ ٹرمس کو بھی اس طرح ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. ایمان آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو پروموشن لیٹرز بھی ہمیں ملیں گے اس کی بیس پہ ہوگا ایڈمیشن, یا فرسٹ ایئر کی بیسس پہ بھی آپ ایڈمیشن کر رہے ہیں؟ ایڈمیشن تو ہم فرسٹ ایئر کی بیسس پہ ہی آپ کا کر لیں گے. اوبیسلی پروموشن آپ کی ہو گئی ہے, کنفرم ہو گئی ہے, تو ہم ایڈمیشن کر لیں گے اور کلاسز ہماری اسٹارٹ ہو جائیں گی. پھر جب وہ لیٹر آ جائے گا تو پھر آئی کیپ میں جب آپ کی دیکھیں اس میں 2 پروسیس ہیں, ایک رجسٹریشن جو آپ نے پیک کے ساتھ کرنی ہے اور ایک آئی کیپ کے ساتھ کرنی ہے. تو جو آئی کیپ کی رجسٹریشن ہے وہ بیسس ہوگی آپ کے پروموشن لیٹر کی, تو لیکن وہ فوراً نہیں ہوتی, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو مین وائل آپ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. ہمارے لیے آپ کی جو فرسٹ ایئر کی اسٹڈیز ہیں, فرسٹ ایئر کے جو مارکس ہیں وہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کتنے مارکس ہیں, اور ہم اس سے ایگریگیٹ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سیکنڈ ایئر میں آپ اتنے مارکس لے کے پروموٹ ہو جائیں گے, تو وہ سفیشینٹ ہوتا ہے, ہم اس بیسس پہ ایڈمیشن دے دیتے ہیں. ٹھیک, تھینک یو. اچھا, ہمارے ساتھ سر شاید بھی اویلیبل ہیں جو کہ سینئر فیکلٹی ممبر بھی ہیں اور جن کا CA کے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنے کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں CA کے اسٹوڈنٹس کو, جو آپ کا اتنا سکسیزفل رزلٹ رہتا ہے ہر بار, اور ماشاءاللہ آپ کے تقریباً 100% رزلٹ رہا ہے ہر بار, تو اس میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ جو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اچھا رزلٹ لے کر آتے ہیں؟ جی سر, اس میں پہلے تو ایک میں بڑی بنیادی سی بات ان بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اکثر ہم لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ایک ایڈ آتا ہے ڈو دی ڈیو, یا جسے کہتے ہیں اردو میں ڈیو نہ کیا تو کیا دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ CA کرنا بھی ایک پرسٹیج کا معاملہ ہے. آپ کوئی MBA نہیں کر رہے, آپ کوئی BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس نہیں کر رہے. ہم کسی سے نارملی پوچھنا, ہاں یار یہ بیٹا آپ نے کیا کیا ہوا ہے, وہ جی میں نے BBA کیا ہوا ہے, تو ہم اس سے کبھی دوسرا کوشچن نہیں کرتے. اس طرح ہم کسی سے پوچھیں ہاں جی کیا کیا ہے, جی BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا, MBA کیا, جو بھی اکیڈمک میں,
تو ہم کبھی بھی سیکنڈ کوشچن اس سے نہیں کرتے کیونکہ ہم ساروں کو پروسیس کا علم ہوتا ہے. لیکن جب ہم کسی بچے سے پوچھتے ہیں نا یار آپ نے کیا کیا ہے, اور وہ بچہ ہمیں کہتا ہے کہ جی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں یا میں نے CA کیا ہے, تو آپ کبھی کوشچن پوچھنے والے کے فیس کے ایکسپریشن چیک کریں اس ٹائم پہ, کہ پہلے تو وہ ایک سرپرائز ہوگا کہ وہ اچھا CA کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ سے پوچھے گا اچھا CA کر لیا تم نے کمپلیٹ, تو آپ کہیں گے کہ یس میں نے CA کمپلیٹ کر لیا ہے. تو پھر وہ آپ سے گائیڈنس بھی چاہے گا کہ آپ نے CA کیسے کیا ہے, اور پھر وہ آپ سے یہ بھی چاہے گا کہ آپ ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ موٹیویٹ کریں کہ وہ CA کی طرف آئیں. اور اس ٹائم آپ کے اندر جو فیلنگ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ جس دن آپ کوالیفائی ہوں گے نا اس دن آپ کو میری آج کی بات سمجھ آئے گی کہ وہ فیلنگ ہوتی کیا ہے کہ آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. اور یہ مطلب اگر آپ ان کے ممبرشپ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 50-60 سال کے اندر جو ہے وہ ان کے ممبرز ٹوٹل ہیں کتنے. تو یہ بچے ایک تفریح کی بات ہے, یہ کوالیفیکیشن جو ہے یہ ایسے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں CA بہت مشکل ہے, CA نہیں ہوتا. الحمدللہ میں تقریباً 9-10 سال سے پڑھا رہا ہوں. میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی گئے ہیں کلیئر کرتے گئے ہیں, اور میرے پاس سے ایسے اسٹوڈنٹس بھی گئے ہیں جن بچوں کا اس پہ کافی سارا ٹائم لگ گیا. تو یہ جو ٹائم والا معاملہ ہے کہ آپ کو CA کے اندر ٹائم اتنا زیادہ کیوں لگ جاتا ہے, وہ ٹائم والا معاملہ صرف اور صرف ٹائم مینجمنٹ سے ریلیونٹ ہے. ہمارے ہاں جو نارملی پریکٹس ہوتی ہے کالج میں یا جو CA فیلڈ میں, وہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایک ٹائم پلان بنائیں. اس ٹائم پلان میں آپ کلاسز کے اندر ریگولرلی پریزنٹ ہوں, کلاسز لیں. آپ کو جو ہوم ورک دیا جاتا ہے, میں تو پرسنلی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ آپ ریگولر کلاسز لیں اور گھر جا کے 1 گھنٹہ میرے اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ کو دے دیں, آپ کا یہ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ پاس ہو جائے گا. تو اگر میں باقی سبجیکٹس کی بات بھی کروں CA کے اندر, تو اگر آپ کلاسز کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس میں صرف 1 گھنٹہ گھر جا کے اس دن کا کام ریوائز کر لیں تو یہ مشکل نہیں ہے پاس کرنا. ہاں اب اگر ایک بندہ کہتا ہے, ایک بچہ کہتا ہے کہ جی میں تو اینڈ میں جا کے پریپریشن کروں گا یا میں ایک ہی دفعہ میں تیاری کر لوں گا, تو بچے وہ پاسبل نہیں ہوتا. وہ تو کسی جگہ بھی پاسبل نہیں ہے. ایون اگر آپ BA کرتے ہیں, آپ نے SSC میں بھی اس کا تجربہ کر لیا ہوگا کہ جو بچے اسٹارٹ سے اکیڈیمک ایئر کے اسٹارٹ سے اپنی اسٹڈی کرتے آتے ہیں, اینڈ میں ان بچوں کو پرابلم فیس کرنا نہیں پڑتی. لیکن جو بچے اینڈ میں آ کے پریپریشن کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پھر بہت ساری ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں. تو سیم از ود CA کے اندر بھی ایسا ہی ہے. CA itself مشکل نہیں ہے, CA بچے اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں. CA چیلنجنگ ضرور ہے, تو آپ کو آگے بڑھ کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور آپ کو جو ہے وہ اسے اس طرح سے لینا چاہیے کہ یس میرا پہلا اسٹیپ ہے, میں نے AFC ودن 6 months کرنا ہے. انشاءاللہ جس دن آپ کا AFC 6 months میں کمپلیٹ ہو جائے گا, اس دن آپ اپنا موٹیویشن لیول چیک کیجیے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار اب تو مشکل ہے ہی نہیں. اینڈ نیکسٹ میں پھر جیسے 3 سبجیکٹ کے فیز سے 3 فیزز آئیں گے ان کیف, تو آپ اسے پراپر شیڈول بنا کے اور اسے مینیج کریں, ٹائم مینیج کریں. CA مشکل نہیں ہے. جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ CA مشکل ہے تو پھر اسے CA کر کے دکھائیں کہ یہ مشکل نہیں ہے. تو میری طرف سے تو یہی انپوٹ ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ ساروں کو جو ہے وہ کامیابی دے. جی فاطمہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یس سر, میرا کوشچن ہے سر خالد حسین سے. سر ایک ہم لوگوں کو جو ریومر سننے کو جو مجھے زیادہ ملی ہیں وہ یہ کہ کیف کے بعد جب ہم اپنی آرٹیکل شپ شروع کرتے ہیں تو اس کے دوران ساتھ ساتھ ہمیں CFAP اور MSc کے پیپرز کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کرنی پڑتی ہے. وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے, وہ روٹین مینیج کرنا, وہ سب کچھ ساتھ لے کر چلنا, مطلب روز ٹریننگ کے لیے بھی جانا اور پھر ساتھ پیپرز بھی, مطلب پڑھائی بھی کرنا. تو یہ مینیج کس طرح آپ نے کی ہے؟ اچھا فاطمہ, اگر میں آپ کو اس کا شروع سے وہ دے دوں نا, ہوتا کیا ہے کہ نارملی آپ کا جو فرسٹ ایگزام ہوتا ہے تقریباً وہ 1.5 سال کے بعد ہوتا ہے. اب 1.5 سال اسٹوڈنٹ 1 سال تو بالکل ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ پہلے سال آپ پہ ورک لوڈ اتنا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی ابھی لرننگ سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے,
تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت سا ٹائم آپ کو ہو سکتا ہے فرم میں بیٹھ کے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, ایون آڈٹ میں بھی جاتے ہیں تو آپ کے پاس کام کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسٹوڈنٹ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اس ایک سال میں وہ بالکل نہیں پڑھتے, حالانکہ یہ ایک سال اتنا اچھا ٹائم ہے کہ آپ سی فیپ کے سارے پیپر اس میں آرام سے کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی کمٹمنٹ, بالکل یہ ہے کہ تھوڑی سی کمٹمنٹ یہ زیادہ مانگتا ہے. میری کیا پریکٹس ہوتی تھی کہ میں فرم کے ساتھ ساتھ میں 2 گھنٹے لازمی میں اسٹڈی کرتا تھا. ٹھیک ہے, صرف 2 گھنٹے. اب اگر فرض کیا کبھی میری لیٹ سٹنگ ہو جاتی تھی اور میں جلدی گھر نہیں جاتا تھا تو میں صبح جلدی اٹھ کے پھر میں 2 گھنٹے پڑھتا تھا. لیکن میں یہ کمٹمنٹ تھی کہ میں نے 2 گھنٹے پڑھنا ہے, اور ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے وہاں پہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے, اس وقت پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں. اب تو خیر اگر دیکھا جائے تو آن لائن کلاسز اویلیبل ہیں, آپ ویکینڈ پہ ان کی کلاسز لے سکتے ہیں, اور ان کی ساتھ ہی آپ باقی جو پورا ویک ہے آپ اس کو یعنی بک سے ریوائز کر سکتے ہیں. ہے اسی طرح کہ وہاں پہ بھی آپ نے ہو سکتا ہے شروع میں آپ کمٹمنٹ یہی کریں کہ میں نے 1 یا 2 گھنٹے لازمی میں نے پڑھنا ہے, میں نے اسٹڈی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر فرض کیا بہت زیادہ کسی دن وہ ہو بھی گیا, ٹھیک ہے, تو آپ اتنا ٹائم پھر آپ ایڈجسٹ کر لے گی ویکینڈ پہ. اب ویکینڈ پہ اگر آپ 3-4 گھنٹے بھی آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو میرے خیال میں کافی ہے شروع سے. لیکن اگر آپ شروع سے نہیں کرتے اور اینڈ میں آ کے جب 6 منتھ رہ جاتے ایگزام میں آپ تب سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو میرے خیال میں 2 منتھس جو ہے فرسٹ ایگزام کے لیے وہ نارمل آپ کو لیو بھی مل جاتی ہے. تو اگر آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو 2 منتھس میں آپ آرام سے پریکٹس بھی کر سکتی ہیں, اور ان ٹاپکس کو آپ سارے پیپرز کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بالکل نہیں پڑھا اور آپ سمجھے یہ کہ 1 سال اور 4 مہینے آپ نے ضائع کر دیے, اور اب 2 مہینے میں آپ نے ایک پروفیشنل ایگزام کا سارا کورس کور کرنا ہے, تو پھر وہ بہت مشکل ہے. تو اس وجہ سے میں یہی کہوں گا بھلے 1 گھنٹہ ڈیلی یا 2 گھنٹے ڈیلی وہ آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ فار ایگزامپل اب 6 بجے اگر آپ کی آف ہو جاتا ہے اور آپ گھر جاتے ہیں 7 بجے گھر پہنچ جاتے ہیں, تو بھلے آپ 8-9 بجے تک وہ کریں, اور 9 سے لے کے 10 تک یا 11 بجے تک آپ اسٹڈی کر لیں, اس کے بعد سو جائیں. صبح آپ کے پاس پھر بھی ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ 9 بجے تک آپ اگر فرض کے صبح 6 بجے 7 بجے بھی اٹھتے ہیں تو 1 گھنٹہ پھر بھی آپ کے پاس ہوتا ہی ہے. تو 1-2 گھنٹے آپ کو پڑھنا پڑے گا. میں پھر آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ سی اے آپ آرام سے ود ان ٹائم آپ کوالیفائی کر لیں, پاس کر لیں. ٹھیک, اچھا فہد کا بھی ایک کوشچن ہے. جی فہد, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اے سی سی اے اور سی اے میں مین ڈفرنس کس چیز میں آ جاتا ہے؟ دیکھو دونوں پروفیشنل ایگزام ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کا سکوپ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ جہاں پہ بھی جو بھی بڑی کمپنی ہوگی پاکستان میں, آپ اس کا اگر جو بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا وہ موسٹلی کیا ہوں گے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں آپ کو فرسٹ پریفرنس آپ کو جاب کے لیے دی جاتی ہے. سیکنڈ پر فرض کیا اگر وہ اویلیبل نہیں ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو پھر وہ ایس سی سی اے اور آئی سی ایم اے کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں گے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور باقی جو پروفیشنل ہیں پاکستان میں ان کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. ہمیشہ ہی پریفرنس سی اے کو دی جاتی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو جو بھی کام دیں گے وہ آرام سے اس کو ایڈجسٹ کر کے, وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے وہ آرام سے ود ان اے ویک اس پہ کام کرنا سٹارٹ کریں گے. ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ آلریڈی آرٹیکل شپ میں ٹرین ہوئے ہوتے ہیں. جو باقی پروفیشنل ہے ان کی آرٹیکل کے اتنے وہ ہوتے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے ان کو آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بینگ اے ڈائریکٹر اگر فرض کہ میری بھی کوئی فرسٹ آپشن ہے تو میں صرف پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ہائر کروں گا, اگر نہیں ہے تو اس کے بعد میں باقی انسٹیٹیوٹ پہ پاس جاؤں گا. اب اگر دیکھا جائے تو سی اے جو ہے وہ آڈٹ کر سکتے ہیں, وہ ایک کمپنی کا آڈٹ رپورٹ سائن کر سکتے ہیں, ایس سی سی اے نہیں کر سکتا. ایون اسی طرح اگر آپ پوری دنیا میں بھی دیکھیں تو ایس سی سی اے آڈٹ فارم وہ خود سے سائن نہیں کر سکتا. اگر انگلینڈ کا ایس سی سی اے انگلینڈ کا ہے تو وہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہاں پہ بھی جو کہ آڈٹ کے ایکسپرٹ ہے, اور وہی جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ سائن کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے, باقی اگر کنٹریز میں آپ دیکھیں یورپ میں اور اس میں تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ان کے جو اسکوپ ہو وہ ایکول ہو, لیکن پاکستان میں ان کا کوئی میچ نہیں ہے. پاکستان میں سی اے کا اسکوپ باقی انسٹیٹیوٹ سے بہت زیادہ ہے.
ایون اگر آپ مڈل ایسٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی سی اے کو پریفرنس دی جاتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اسکوپ کا ہی فرق ہے, باقی اسٹڈیز جو ہے وہ سیم ہی ہے. اسکوپ کا فرق ہے اور اسپیشلی آرٹیکل شپ کا فرق ہے. جو آرٹیکل شپ میں آپ کی اتنی لرننگ ہو جاتی ہے نا کہ آپ کو پھر بزنس یعنی کارپوریٹ ورلڈ میں جا کے کسی بھی کمپنی میں جا کے آپ کو کوئی بھی کام دیا جاتا ہے تو آپ آرام سے کرتے ہیں. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا رہا تھا کہ پیکس اسلام آباد والے جو کووڈ-19 آفر دے رہے ہیں 50% آف پہ, تو جو پیکس کی بقایا جو برانچز ہیں, جو بقایا فرینچائز ہیں, وہاں بھی یہی سسٹم ہے؟ یہ آپ کو رافع یا فاروق صاحب بتائیں گے. نہیں, باقی انسٹیٹیوٹس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ پیک اسلام آباد اور راولپنڈی جو ہے یہ فی الحال جو اسکالرشپ آپ کو آفر کر رہا ہے. باقی انسٹیٹیوٹس کا ہم کنفرم نہیں کر سکتے, وہ ہر کوئی اپنے حساب سے پلان کرتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ کو اس کی بھی بہترین آپ کو ایڈوائس جو ہے وہ ہمارا ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کو بتائے گا. لیکن اچھا, رافع صاحب ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ہمارے جو آن لائن کلاسز ہے, جو انٹریکٹیو کلاسز ہیں, کچھ جی انسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں جو کہ ریکارڈڈ لیکچر ہی صرف دیتی ہیں, تو ان کا ڈفرینس ضرورت ان کو بتا دیں. جی میں ابھی بلکہ یہ کوشچن بھی پوچھنے لگا تھا سرل اور حمزہ سے کہ وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ آن لائن کلاسز, جو آن لائن انٹریکٹیو کلاسز ہے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور ان کے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا کیونکہ وہ پہلے فزیکل کلاسز ہمارے ساتھ لے رہے تھے, اور اب اس کووڈ کی وجہ سے ہمیں آن لائن کلاسز کنڈکٹ کرانی پڑی. تو ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے, اور پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ باقی جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کس طرح سے ابھی اس اسکیم کو فالو کر رہے ہیں. تو سرل اگر آپ if you be kind تو ہمیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کو جب آپ نے آن لائن کلاسز لی. تو جی سر, سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا تو اس میں ایکسپیرینس الحمدللہ بہت ہی اچھا رہا ہے, کیونکہ بالکل بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ آپ اوور دا اسکرین کچھ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ٹیچر آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہے. آپ کچھ ہماری کلاسز ایسی بھی ہیں جس میں ہماری ویڈیو بھی آن ہوتی ہے, تو ہم کلیئرلی ایکسپریشنز بھی ایک دوسرے کے دیکھتے ہیں, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سمجھ رہا ہے, کون کس طرح سے مطلب کر رہا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو مین کنسرن بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ بورڈ پہ جو لکھوا کے سالو کرا کے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے آن لائن کلاسز میں, تو اس کا بھی وہ بہت اچھا سلیوشن ہے. سب ٹیچرز کے پاس پینز ہیں, لکھ کے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بالکل اسی طرح, بالکل جیسے کہ آپ کلاس روم میں بورڈ پہ پڑھتے ہو, تو بالکل اسی طرح سے کلاسز چل رہی ہیں, اور آپ کوسچن بھی ریئل ٹائم کر سکتے ہو اپنے سارے سولوشنز, تو وہ بالکل ٹھیک ہے اس حساب سے. جی حمزہ, آپ ایکسپیرینس سر میرا تو ایکسپیرینس اس لحاظ سے کافی اچھا ہے, بیکاز بلکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس کلاسز سے. میرا ٹرانسپورٹیشن ٹائم بچ رہا ہے, اور ایک لحاظ سے سر اگر دیکھا جائے تو اس میں اتنا ڈفرینس نہیں معلوم ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ کلاس میں بیٹھ کے بھی سامنے بورڈ میں دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے, ساتھ سر کو سننا ہوتا ہے. تو یہاں پہ انٹریکٹیو کلاسز اس طرح چل رہی ہیں, سامنے لکھا جا رہا ہوتا ہے, سارا کچھ سر لکھتے ہوتے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اکاؤنٹس کا سبجیکٹ ہو گیا, اس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو وہ سامنے سر سارا ورکنگ کرا رہے ہوتے ہیں, ورکنگ شو ہو رہی ہوتی ہے, بعد میں فائلز ہمیں بھیج دیتے ہیں, ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اس میں سر اتنا ایشو نہیں آ رہا ہے. لائک اگر آپ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ میں کیسے ہوتا ہوں اس میں بھی, تو اس میں ایسا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, نہ آپ کو اتنی کوئی ڈفیکلٹیز فیس ہوں. اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ابھی 2 کوشچنز اور بھی آ رہے ہیں, میں اس سے پہلے بتا دوں کہ جو باقی فرینچائزز ہیں جو اور انسٹیٹیوٹس کروا رہے ہیں, سب سے بڑا ڈفرینس ہم میں اور ان میں یہی ہے کہ اوبیسلی ہماری پریفرنس یہی ہے کہ ہم فزیکل کلاسز کنڈکٹ کریں, لیکن جب تک کہ یہ اویلیبلٹی نہیں ہے, جب تک گورنمنٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی, تو اس وقت تک ہم ایک آن لائن انٹریکٹیو کلاسز کا جو سیشن ہے وہ کروا رہے ہیں. اور جیسے کہ حمزہ نے اور سرل نے شیئر بھی کیا کہ وہ کلاسز بالکل ایسی کلاسز ہیں جس طرح ہم لوگ اپنی اس طرح انٹریکٹ کریں, تو اس بھی کلاس میں سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے. جبکہ باقی جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک ریکارڈیڈ لیکچر جو کہ ٹیچر نے ریکارڈ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پھر اس پہ کوئی میرا کوشچن صرف نیٹ والا جمبیل اس کا امپیکٹ جو ہے نہیں وہ یہ نہیں ہوتا جو کہ آپ کا لائیو انٹریکٹیو کلاسز کا امپیکٹ ہوتا ہے, جس میں کہ آپ آن لائن ٹیچر کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں اور ٹیچر آپ کو دیر اندر فیڈ بیک بھی شیئر کر رہا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے, اور اس ساری
ہونے کے بعد ہم آپ کو جو کووڈ ڈسکاؤنٹ ہے وہ آفر کر رہے ہیں. تو فہد آپ کچھ اور بھی کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سی اے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس کے 4 لیولز ہیں، پہلے انٹرمیڈیٹ تک یہ ہم اس کا جو فرسٹ اسٹیج اور سیکنڈ اسٹیج ہے یہ ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے کر سکتے ہیں. تو کہ ان جو لاہور میں تو ایسے I'm sorry فہد، آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہوئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کو کوشچن. اگر آپ ریپیٹ کر سکیں تو. میں ریپیٹ کر رہا ہوں. میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سی اے کے جو 4 لیول ہیں انٹرمیڈیٹ تک، جو پہلے 2 لیول ہیں وہ ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے کر سکتے ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل پہلا لیول ہم نے کسی سے کر لیا اور دوسرا لیول ہم نے کسی سے کر لیا. ایز ویل اور آل اوور جتنے بھی یہ سی انسٹیٹیوٹ ہیں، مین پہلے جو 3 پہ ہیں پیک، اسکینز اور آئیز، ان تینوں میں سے سر آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ کون سا فرسٹ لیول کے لیے بیسٹ ہے؟ دیکھیں میرے سے اگر آپ کوشچن پوچھیں گے تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کوئی ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ چوز کریں اور پھر اسی کے ساتھ ہی آپ ایسوسیٹ رہیں اور اسی سے ہی جو ہے نا آپ اپنی رننگ کنٹینیو کریں. جو اسٹوڈنٹس ہم نے ایکسپیرینس کی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹ شفل کرتے رہتے ہیں، پہلے ایک کو کسی اور لیول کہیں اور سے کر رہے ہیں، دوسرا کہیں اور سے کر رہے ہیں، ان کا سب سے زیادہ سی اے میں ٹائم اسپین جو ہے نا وہ لگتا ہے. کیونکہ ایک تو ٹیچرس کے ساتھ ایسوسیشن ڈیولپ نہیں ہوتی، انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایسوسیشن ڈیولپ نہیں ہوتی، تو وہ اسٹڈی کا وہ نہیں بنتا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے. اور دیکھیں سی اے کو ایک وجہ سے اس لیے بھی لوگ اس میں ڈسکریج ہوتے ہیں کہ اس میں نا ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جس طرح ایک یونیورسٹی انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ آپس میں ملتے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں اور اسٹڈی بھی ساتھ کرتے ہیں. اس میں سی اے میں وہ لوگ اس طرح نہیں کرتے. اس کی خاص ریزن یہ بھی ہے کہ وہ کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوتے. یونیورسٹی میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایڈمیشن لینا، اس کے بعد آپ نے جب تک آپ کا بی ایس ماسٹرز نہیں ہوتا آپ نے یہیں پر ہی رہنا، یہیں سے آپ نے کلیئر کرنا. تو جو اسٹوڈنٹس یہ اسکوپ لے کے چلتے ہیں کہ جی ہم ایک لیول یہاں سے کریں گے، دوسرا کہیں اور سے کریں گے، ان کے لیے بھی یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ ان کی پھر ایسوسیشن نہیں بنتی. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں ابھی، تو وہ پہلے ایک اسکول سے اسٹڈی کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ اسٹڈی کا جو ہے نا ایٹماسفیئر اچھا نہیں ہے، تو میں نے ان کو اسکول شفٹ کروایا. تو بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ان کے لیے ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں اڈاپٹ کرنا، کیونکہ ان کی ہمارے ساتھ یہی ہوتی تھی کہ میرے سارے فرینڈس جو ہے نا وہ دوسرے اسکول میں، تو وہ کیا کر رہے ہوں گے، میں نے ان سے ملنا ہے. تو یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایسوسیشن بنائی ہے اپنے ساتھ فیلوز کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ایسوسیشن بن جاتی ہے، پھر ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بھی اچھا لگتا ہے. اور اگر ان کے ساتھ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ تو اور اچھی بات ہے. تو میں ریکمینڈ کبھی بھی نہیں کروں گا کہ آپ شفل کرتے ہیں، آپ ایک انسٹیٹیوٹ کو اڈاپٹ کریں. اور پریفرنس یہ کہ اگر آپ ریزلٹس دیکھیں گے، گولڈ میڈلس دیکھیں گے، میرٹ سرٹیفکیٹس دیکھیں گے، تو اس میں پیک سے بہتر تو کوئی اور انسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں. تو آپ کوئی ایک انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کریں، پھر اپنے فیلوز کے ساتھ ایسوسیشن بھی بڑھائیں، ان کے ساتھ گروپس میں اسٹڈیز کریں، کوئی کوشچنز ہیں ان سے پوچھیں، ان سے ڈسکس کریں، ٹیچرس کو ساتھ میں انوالو کریں. تو اس طرح آپ بہتر طریقے سے اسٹڈی کر سکیں گے. بالکل اسٹڈی کرنا بھی پریفرنس نہیں ہوتی، اس میں انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ نے نہیں کرنا. آئی ہوپ میں آنسر آپ کو مل گیا ہوگا. جی سر جو کووڈ کی وجہ سے ابھی جیسے لوگ زیادہ تر اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں جی آپ پوچھیں ایمان. سر کووڈ کی وجہ سے جو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ فزیکل کلاسز ہی ہوں اور مطلب کہ آن لائن نہ ہوں، اور وہ بھی آن لائن کلاسز جوائن نہیں کر رہے، لیکن دسمبر اٹیمپٹ مطلب ان کو دینی چاہیے، اور ان کے لیے پھر کیا نقصان ہوگا اگر وہ آن لائن کلاسز جوائن نہ کریں اور وہ پریفر کر رہے ہوں کہ کب گورنمنٹ اناؤنس کرے اور پھر وہ فزیکل کلاسز آ کے جائیں، پھر ان کو دسمبر میں اٹیمپٹ دینی پڑ جائے تو دیکھیں بہت مشکل ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آن لائن کلاسز سے لوگ ڈر کیوں رہے ہیں
کیونکہ ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آن لائن کا کیونکہ ایک چینج ہے نا, نئی چیز ہے. ہمیشہ دیکھیں ہر قوم ہر نیشن کے ساتھ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. ہماری سب کانٹیننٹ کی جو نیشن ہے اس میں بائی ڈیفالٹ ایک یہ فیلنگ ہے کہ ہم کب چینج کی طرف جائیں گے نا تو ہم شاید اڈاپٹ نہیں کر سکیں گے. ہمارے اندر فیئر ہے, اور یہ وہی فیئر ہے جو آپ کہہ لیں کہ گورو نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے کہ ہم کوئی بھی بولڈ اسٹیپ لینے سے ڈرتے ہیں. تو جب تک ہم اس فیئر کو اوور کم نہیں کریں گے تب تک ہم کچھ اچیو نہیں کر سکتے. تو سی اے کے لیے آپ نے فیئر ہی کو اوور کم کرنا ہے, لوگوں کے باتوں کو اوور کم کرنا ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں آپ نے ان کی نہیں سننی, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیپیبلٹیز ہیں. تو آن لائن کلاسز کے حساب سے بھی لوگوں کے اندر فیئر زیادہ ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی, ہو بھی سکے گا نہیں ہو سکے گا, کس طرح سے سیٹ اپ چلے گا سارا. تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ سب لوگ بول بھی سکتے ہیں, سب لوگ سن بھی سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ فیئر اپنے دماغ سے نکالیں اور چینج کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں. جتنا جلدی ہم اڈاپٹ کریں گے, دیکھیں دنیا نے تو چینج ہوتے رہنا ہے, اور آپ کو یہ مشہور سینگ کا پتہ ہی ہے کہ دا اونلی تھنگ کانسٹنٹ از چینج. تو جب تک چینج کی طرف جاتے نہیں رہیں گے ہم اسٹیگننٹ ہو جائیں گے, اور اسٹیگننٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی ویلیو لوز کر جائیں گے. تو وی ہیو ٹو اڈاپٹ ود دا ماڈرن فارم آف لرننگ, اور اس میں پھر یہ آن لائن ایک ابھی ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہے. ہو سکتا ہے فیوچر میں جا کے کوئی اور بھی آپشن اویلیبل ہو تو ہم اس کو بھی اوپن ہینڈیڈلی جو ہے نا اڈاپٹ کریں. تو پھر ایک تو یہ چیز کہ آپ آن لائن سے ڈرے مت اس کو, اور ابھی پیک آپ لوگوں کے لیے کچھ ٹرائل کلاسز بھی دے گا کہ آپ ان کو اٹیمپٹ کر کے دیکھیں آپ کو کیسی فیل آتی ہے. آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس پہلے فزیکل کلاسز لے رہے تھے, جیسے سرل اور حمزہ نے بھی بتایا, میرے اور بھی اسٹوڈنٹس تھے جو کہ کلاسز لے رہے تھے, اور جب وہ آن لائن پہ آئے تو انہوں نے اس چیز کو بڑا اچھا فیل کیا کہ یار ہمیں کلاس لینے کے لیے جو ہے نا وہ صبح صبح تیار نہیں ہونا پڑتا, ہمیں جو ہے وہ گھر بس کے دھکے نہیں کھانے پڑتے. ہم بیڈ سے اٹھتے ہیں, ہم اپنے روم میں بیٹھتے ہیں اور ہم سیٹ اپ لے کے تو ہم اپنی کلاس سننا شروع کر دیتے ہیں, وہیں پر ہم نوٹس کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ایک اچھا آلٹرنیٹ ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسی فزیکل کلاسز شروع ہوں گی تو وہ پھر آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گا کیمپس. اور کیمپس بھی اگر آپ ہمارے اسلام آباد کیمپس دیکھیں تو اٹس نتھنگ لیس دین اے یونیورسٹی. سب سے بڑا کیمپس پورے پیک کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں سب سے بڑا کیمپس ہمارا اسلام آباد کیمپس ہی ہے, جس کو ایک یونیورسٹی کے طرز پہ ہی بنایا گیا. تو آپ بہت اچھا فیل کریں گے وہاں پر آ کے. اچھا, فہد نے بھی ہاتھ ریز کیا ہوا ہے, اور یہ گیلیکسی گرینڈ پرائم جو ہے انہوں نے بھی ہاتھ ریز کیا ہوا ہے. تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک میوٹ کر کے اپنا کوشچن پلیز پوچھ لیں. آئی اپولوجائز سر, کیونکہ میں نے پہلے سے جو ہے نا ہینڈ ریز کیا تھا تو میں نے کوشچن اپنا پوچھ لیا. سو تھینک یو سو مچ, مجھے بعد میں دیکھا نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ جو گیلیکسی گرینڈ پرائم ہے آپ اپنا نام بھی بتا دیں اور کوشچن بھی پوچھ لیں, آپ نے جو پوچھنا ہے اپنے ہاتھ ریز کیا ہوا. آئی تھنک کہ ہمارے پاس فردر اب کوشچنس نہیں ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پیک کے پرنسپل سر فاروق بلوچ سے, کہ جو کہ ایک بہت ہی سیزنڈ اکیڈیمین ہے اور بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کو سی اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا بھی, اور اس کے علاوہ یونیورسٹی بھی, کوئی یونیورسٹی شاید یہ ایسی رہ گئی ہوگی جس میں انہوں نے نئی ٹیچنگ کی ہو. پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ماشاء اللہ, اور 18 سال سے زیادہ ان کا ہارڈ کور ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے مختلف یونیورسٹیز میں اور مختلف لیڈنگ اکاؤنٹنگ انسٹیٹیوشن میں. تو ہمارے ساتھ آج اویلیبل بھی ہیں. تھینک یو سو مچ سر. سر آپ کائنڈلی اپنی جو ہے وہ ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور بتائیں کہ آن لائن کلاسز کا کیا اسکوپ ہے, اور ٹیچرس کی آگے کیریئر, بچوں کے آگے کیریئر میں ہم پیک کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ عبدالرافع. کافی ماشاءاللہ آپ نے اور خالد صاحب نے کافی جو کوشچنس تھے وہ ان کا آنسر کر دیا, اور شاہد صاحب کی بھی انوالومنٹ اس میں ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ میجر چیزیں تو ہو چکی ہیں, اور آپ نے بہت بہتر طور پہ آپ نے بھی, خالد صاحب نے بھی اور شاہد صاحب نے ایکسپلین کی.
تو میں بریفلی 3-4 باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار کویشچن ہے کہ سی اے مشکل ہے اور یا آسان ہے. تو اس بارے میں جو سائیکالوجسٹ ہیں بیٹا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آسان اور مشکل نہیں ہوتی. آسان اور مشکل جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، یعنی ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک بندے کے لیے وہ چیز آسان ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے وہ مشکل ہوتی ہے. اس کی بہترین اگزامپل یہ ہے کہ آپ کسی بھی بورڈ کا، پاکستان بورڈ کا، میٹرک بورڈ کا رزلٹ دیکھیں تو وہ کوئی 50-58% کے قریب آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 لوگ اگر میٹرک کا امتحان دیتے ہیں تو اس میں سے کوئی 58 پاس ہوتے ہیں تو 42 فیل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے میٹرک مشکل ہے جو فیل ہو گئے. لیکن جتنے بچے ہمارے ساتھ ہیں وہ میٹرک بھی کر چکے ہیں اور انٹرمیڈیٹ بھی کر چکے ہیں اور ان کے مارکس زیادہ ہیں. اس لیے آسان اور مشکل جو ہے یہ نہیں کہ سب کے لیے سیم ہو. بہت سارے لوگوں کے لیے جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. تو اس کو اس طرح سے پرسیو نہ کریں. اسی طرح سے آپ انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ دیکھیں تو اس میں بھی بچے فیل ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہیں کہ یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو خام خواہ کی متھ جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے. جیسے خالد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے چیلنجنگ ہے، لیکن جو متھ بنا دی گئی ہے کہ یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ایسا کچھ نہیں. اچھا تھوڑی سی میں اس کے بارے میں پاسٹ کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ یہ متھ کیسے کریٹ ہوئی. سی اے کی جی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو ماضی میں ہوتا تھا کہ کوئی اسپیسیفک بکس نہیں ہوتی تھی. یعنی جس طرح آج کل آئی کیپ نے بکس دے دی ہیں اور پیپر اس بکس میں آتا ہے، اسی کے اندر ہی رہ کے آتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. ٹیچرز نہیں تھے، ادارے نہیں تھے. آج ماشاء اللہ پیک کو 33 ایئرز ہو گئے اور بہت سارے ٹیچرز ہیں جو 33 ایئرز سے وہ پڑھا رہے ہیں. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہوگا، ان کی ایکسپرٹیز کیا ہوگی. تو یہ پہلے لوگوں کو اویلیبل نہیں تھا. پھر ایک کانسیپٹ تھا بیڈ فیلئر. ایک بچہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہوا تو یا 2 میں فیل ہو گیا، یا 2 میں پاس ہوا، 1 میں فیل ہو گیا، تو جناب اسے سارے پیپر جو اس کے پاس تھے وہ بھی اسے دوبارہ ریپیٹ کرنے پڑے. اب وہ بیڈ فیلئر بھی ختم ہو گیا. تو یہ بیسیکلی ماضی میں مسائل تھے. اچھا اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو سلیبس تھا وہ ویل ڈیفائنڈ نہیں تھا. یعنی یوں سمجھ لیں سادے لفظوں میں آؤٹ آف سلیبس بھی تھا. اس سے بڑی مشکلات بچوں کو آتی. بچے یہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کون سی بک پڑھیں. جیسے خالد صاحب نے کہا گپتا کی پڑھیں، شکلا کی پڑھیں، روی کی پڑھیں. تو بڑے مسائل ہوتے تھے. تو آج کل یہ آئی کیپ نے بہت زیادہ آرگنائز کر دیا ہے. انہوں نے بہترین بکس دی ہیں، بہترین پریکٹس مٹیریل دیا ہے. اب صرف آئی کیپ کی بک کافی ہیں، سفیشینٹ ہیں. اور آئی کیپ کے پاسٹ پیپرز اتنے آ چکے ہیں کہ آپ ان کو پریکٹس کر لیں تو آپ کو اور زیادہ اسٹڈی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو چیزیں آرگنائز ہوئی ہیں. تو اب وہ پہلے والی پرابلم، بیڈ فیلئر اور بکس کا نہ ہونا، ٹیچر کا نہ ہونا، وہ سارے مسائل ختم ہو گئے. یہ وہ ماضی تھا جس کی وجہ سے یہ بڑا مشکل سمجھا جاتا تھا اور وہ متھ ایز اٹ از رہی. لیکن اب ریئلٹیز چینج ہو گئی ہیں، یہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، چیزیں بالکل نئے طرز پہ آ چکی ہیں. اچھا اس کے بعد دوسری جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ ٹائم کی امپورٹنس کے لحاظ سے کہ ٹائم کی جو ہے وہ امپورٹنس کیا ہے. کیونکہ اس وقت ہم ایک کرائسس میں ہیں اور کرائسس میں کچھ بچے سوچ رہے ہیں کہ ہم ویٹ کریں اور فزیکل کلاسز لے لیں تو 6 مہینے ضائع ہو جائیں گے. تو یہ 6 مہینے کی کیا اہمیت ہے، اس پہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. تو میرا جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں میرے اسٹوڈنٹس کی طرح ہی ہیں، انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے. تو مجھے بچوں ذرا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے قیمتی چیز دی ہے وہ کیا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ مجھے رسپونڈ کرے گا. سب سے قیمتی چیز، جو قیمتی تحفہ اللہ نے انسان کے کو دیا اس دنیا کے لیے، وہ کیا ہے جی؟ عقل. ہم اشرف مخلوقات ہیں. عقل، ٹھیک ہے، گڈ. اور اینی ون ایلس بیٹا؟ سر ٹائم. ٹائم سب سے بڑا تحفہ ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے. دیکھیں کسی انسان کے ساتھ دولت ضائع چلی جائے تو دولت واپس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. صحت بیمار ہو جائے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی وقت گیا ہوا واپس نہیں آتا. تو اس پر اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں مسلمانوں کی تو امام غزالی 40 سال زندہ رہے. ٹوٹل 40 سال ان کی لائف تھی. اب اس میں
وہ بچے بھی ہوں گے, پڑھا بھی ہوگا, وہ نکال دیں. تو انہوں نے اس وقت پریس بھی نہیں تھی, کمپیوٹر بھی نہیں تھے, انہوں نے اتنی تصانیف چھوڑی ہیں کہ ایک 40 سال عمر رکھنے والا آدمی ان کی ساری تصانیف پڑھ بھی نہیں سکتا. تو یہ بیسیکلی کیا تھا, انہوں نے ٹائم کی قیمت کو, ٹائم کی امپورٹنس کو جانا. ایک پاکستان کے جرنلسٹ تھے, اب وہ فوت ہو گئے, قاسم محمود ان کا نام ہے. تو انہوں نے بے شمار بکس لکھی. تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ یار آپ نے سر جتنا کام کیا یہ تو ادارے کا کام ہے, آپ اکیلے آدمی نے کیسے کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ میرے محبوب ہیں اور میرے محبوب نے مجھے سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے اور وہ وقت کا, اور اس وقت کو میں نے ضائع نہیں کیا, میں نے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کیا, اس کی وجہ سے میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو میری ایڈوائس بھی یہی ہے کہ بیٹا یہ جو 6 منتھ ہیں اس کو زندگی میں کبھی واپس نہیں آئیں گے, اس کو بہت پریشیس ہیں, اس بہت قیمتی ہیں, اس کو آپ یوٹیلائز کریں, اور جو بھی آپ نے کیریئر چوز کرنا ہے اس میں ٹائم ویسٹ نہ کریں فزیکل کلاسز کا. دیکھیں جب انسان کو کوئی پرابلم آتی ہے اور وہ پرابلم اتنی جینون ہے کہ پورا ورلڈ اس میں اس کی گرفت میں آیا ہوا ہے, تو اس سے پھر آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہو گئی, اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو اب ہماری نئی زندگی کیسے ہوگی, اب وہ پرانی کو چھوڑ دیں, تو اس کو ایکسیپٹ کریں ریئلٹی کو, اور اپنا ٹائم نہ ضائع کریں, اور یہ نہ انتظار کریں کہ جی فزیکل کلاسز ہوں گی تو پھر ہم اس کو جوائن کریں گے. دوسری نیکسٹ جو بات میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ہماری کلاسز ہیں وہ انٹریکٹیو کلاسز ہیں. جیسے رافع صاحب نے بھی بتایا, لوگوں کو غلط لگتا ہے کہ یہ شاید ریکارڈڈ لیکچر ہے, نہیں ریکارڈڈ نہیں ہے. جس طرح ہم ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں, یہی فورم ہے, ہم اپنے لیپ ٹاپ پر پین سے لکھتے ہیں اور وہ اسکرین شیئر ہو رہی ہوتی ہے, اور جیسے آپ نے ہمیں روک کر کوشچن, ہی وہ فورم ہے جس میں اسٹوڈنٹ ہم سے روک کر کوشچن پوچھتے ہیں. اور آپ کو ہمارے 2 اسٹوڈنٹس سرل ہیں, ہماری ایک بیٹی, اور ہمارا حمزہ فاروق ہے ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, ماشاءاللہ بریلینٹ ہیں دونوں بچے, انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. تو اس میں فلیکسیبلٹی ہے, آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ٹائم نہیں ضائع ہو رہا, ٹائم کو بچا سکتے ہیں, اور بہت افیکٹو ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو آن لائن فیس ٹو فیس کلاسز ہیں آلموسٹ اسی کا نیم البدل ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کوشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک سیشن تو میں نے جو ہے وہ BMBS ایک ہمارا سبجیکٹ ہے, اس میں نے بچوں سے کہا کہ آئے ہم ذرا ایک کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں کووڈ-19 کو. اس میں ہم نے بالکل سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, تو وہ کلاس کا انوائرمنٹ تھا, صرف جگہ نہیں تھی, باقی پوری وہ کلاس لگ رہی. اچھا, اب جو ہے اس کے بعد کہ پیک جو ہے وہ کیا ہیلپ کر سکتا ہے آپ کو, اور کیا ہم کر رہے ہیں. تو دیکھیں پیک کی ہسٹری ہے ماشاءاللہ. پیک پاکستان کا پہلا انسٹیٹیوشن ہے جو بنا, جس کے فاؤنڈر اشتیاق احمد صاحب تھے. تو انہوں نے 33 ایئرس ہو گئے ہمیں بنے ہوئے, اور سب سے زیادہ جو پاسنگ ریشو ہے الحمدللہ پاکستان میں وہ ہماری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کی جو میتھڈولوجی ہے وہ ایگزام فوکسڈ ہے. وہ باقی اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں گے تو ان کے پڑھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو CA پروفیشن ہے اس میں پڑھانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور جو پڑھانا ہے اس میں ہم نے بچوں کو پاس کرانا ہوتا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کے لیے جتنا زیادہ ایکسپیرینس ٹیچر ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ فلاں ایئر میں یا فلاں اٹیمپٹ میں ایگزامینر نے کیسے پوچھا, اچھا اس ٹاپک کو وہ کیسے اسیس کر سکتا ہے. تو جہاں 33 ایئرس ایکسپیرینس ٹیچر ہوں, 20 ایئرس 25 ایئرس ٹیچنگ ایکسپیرینس کے ساتھ ہوں, تو ڈیفینیٹلی وہاں پاسنگ ریٹ ہائی ہوتا ہے. اور پاکستان میں الحمدللہ سب سے زیادہ گولڈ میڈل ہمارے اسٹوڈنٹ نے لیے ہیں, اور ہمارے سب سے زیادہ میرٹ سرٹیفکیٹ ہے کسی اور انسٹیٹیوٹ کے نہیں ہیں. اور پیک اسلام آباد کی, یہ تو میں نے پیک اوور آل بات کی, پیک اسلام آباد جو ہے الحمدللہ رافع صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا کیمپس, جتنے CA کے انسٹیٹیوٹ ہیں الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا کیمپس جو ہے وہ پیک اسلام آباد میں, بلڈنگ جو ہے وہ پیک اسلام آباد کے اندر ہے, جس میں آپ آزادی سے گھوم سکتے ہیں. 4 اسٹوری بلڈنگ ہے ہمارے پاس, تقریباً کوئی 26-27 کنال کے قریب جگہ ہے, جس میں گراؤنڈز ہیں جس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں, کھیل سکتے ہیں, پارکنگ اس کے اندر ہے. تو ایسا کیمپس آپ کو کہیں بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملے گا. میں CA کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, CA کے ادارے کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے یہاں صرف CA کا کورس ہوتا ہے. تو CA کا کوئی بھی کیمپس
اتنا وسیع اور ریز نہیں ہوگا. اچھا یہ واحد کیمپس ہے جہاں یونیورسٹی لائف جسے کیمپس لائف کہتے ہیں وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. جب ہم نے ریسرچ کی سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم کیمپس لائف کو بڑا مس کرتے ہیں, ہمیں کیمپس لائف جو ہے وہ چاہیے تاکہ لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ سکیں, چائے پی سکیں, اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکشن کر سکیں, اور ہم جو ہے وہ کھیل یعنی سپورٹس میں حصہ لے سکیں, ٹرپس یعنی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. تو اسٹوڈنٹس اس کو بڑا مس کرتے تھے. تو الحمدللہ پیک اسلام آباد یہ ساری فیسلٹیز آپ کو وہاں پہ پرووائڈ کرتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے درمیان میں کویشچن پوچھا تھا کہ جی ہم اسکینز بھی ہے, باقی ادارے بھی ہیں, تو آپ بیٹا دیکھیں آپ ریسرچ کریں, جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں. ہمارا آئی کیپ جو ہے جو ہمارے ایگزامننگ باڈی ہے آپ وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہوتی ہے, تو آپ ان سے پوچھیں, آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے جو آپ کے پریویس اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کریں, اور جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان سے آپ پوچھیں, رائے لیں کہ کون سا ادارہ بہتر ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کا آنسر ہوگا پیک. تو اگر آپ وہ پیک میں آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, اور ہم آپ کو 7 days کی فری ٹرائل کلاسز بھی آفر کر رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ دیکھ سکیں کہ آن لائن کلاسز کیسی ہیں, ہمارے فیکلٹی ممبر کیسے ہیں. اور یہ بیٹا وہ ادارہ آفر کر سکتا ہے جس کو اپنی فیکلٹی پر, اپنی جو پروسیجرز ہیں, سسٹمز ہیں, ان پہ اعتماد ہو, ورنہ جنرلی ادارے یہ ٹرائل کلاسز آفر نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ شاید جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کو جو انہوں نے لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا ہوتا ہے اس کو فلفل نہیں کر پائے. تو الحمدللہ یہ ہماری جتنی بھی باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ ٹرائل کلاسز میں وہ ہم پروف بھی کریں گے کہ ساری فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں, تو انشاءاللہ آپ سیٹسفائیڈ رہیں گے. اچھا ایک چیز اور میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ جو کووڈ-19 کے بعد باقی تمام انسٹیٹیوٹ نے آن لائن کلاسز شروع کی ہیں, لیکن ہمارا انسٹیٹیوٹ پیک واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو کووڈ-19 سے 6 سال پہلے اپنا آن لائن سکول چلا رہا ہے. یہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس نہیں ہے آن لائن کا. ہمارا آن لائن سکول کووڈ-19 آنے سے 6 سال پہلے چل رہا تھا. جو سی فیپ کی کلاسز تھیں, کیف کی کلاسز تھیں, وہ ہماری آن لائن پیرالل چل رہی تھیں. وہ ان بچوں کے لیے تھیں جو ریموٹ ایریے میں رہتے تھے یا کوئی جاب کر رہے تھے, کہیں بزی تھے, نہیں آ سکتے تھے, تو ان کے لیے ہم آلریڈی 6 سال سے یہ کلاسز آفر کر رہے تھے. تو آپ ہماری آن لائن کلاسز کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پاکستان میں جتنے باقی انسٹیٹیوٹ ہیں ان سے 6 سال ہم آگے ہیں. اس لیے ہماری جو آن لائن کلاسز ہیں وہ الحمدللہ بہت افیکٹو جا رہی ہیں. اور 2 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کا خود ان سے فیڈ بیک ہماری آن لائن کلاسز کے بارے میں سن لیا. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, تو میں اویلیبل ہوں. میری طرف سے جو ہے میں نے اپنے جو بات کرنی تھی وہ میں نے مکمل کر لی ہے. تو کسی اسٹوڈنٹ کا بھی کویشچن ہو کہ وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو سر بھی اویلیبل ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوئی کویشچن یا کوئی کیوری ہو. میرے خیال میں رافع صاحب ایڈریس ہو گئے ہیں نا سب کے. جی سر. جی تو آخر میں خالد صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروف ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ گائیڈ لائن پرووائڈ کی سی اے کے حوالے سے, اور اے ایف سی سے لے کر کیف اور پھر سی فیپ اور آرٹیکلز کا اور فرم کا. تو میں بہت مشکور ہوں ان کا. پھر میں اپنے تمام کولیگس شاہد صاحب کا, رافع صاحب کا, اور جو میرے کلیگس ہم جنہوں نے اس کو ارینج کیا, آصف صاحب ہیں ہمارے ساتھ, عاصم صاحب ہیں, اور ہمارے مس رابیل ہیں, ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس فورم کو ارینج کیا. اور میں اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں جوائن کیا. تو یہ میرا میسج جو ہے بیٹا, جو لوگ یہاں اویلیبل ہیں اسٹوڈنٹ سے میں بات کر رہا ہوں, تو پلیز یہ میسج شیئر کریں. یہ ہماری سوشل ریسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سی اے بھی کیریئر ہے. دیکھیں کوئی اسٹوڈنٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی چوائس ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی یہ میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسا بھی پروفیشن ہے جس میں سیلری بہت بہتر ہے.
اور میں اکثر اسٹوڈنٹ سے ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھو ہم جو اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, ہم تقریباً 15-16 ایئرس پڑھتے ہیں یا 18 ایئرس پڑھتے ہیں, تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری لائف سٹائل بہتر ہو, ہماری ارننگز بہتر ہوں, ہمیں پریسٹیج ملے, عزت ملے. تو اس سے جتنی بھی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اس سے آخرت ہماری نہیں بن رہی ہوتی. یہ آخرت کے لیے تو وہ اور کام ہے جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد بیسیکلی اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانا ہے. تو نو ڈاؤٹ اس کے ساتھ آخرت بھی بہتر بنتی ہے, لیکن جو زیادہ پرائم فوکس ہوتا ہے وہ اس دنیا کی جو ہماری لائف ہے اس کو بہتر کرنا اور ارننگ بہتر کرنا. تو بیٹا اس کیریئر کی طرف جانا چاہیے جو ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. تو آپ کسی بھی پروفیشن سے کمپیریزن کر رہے ہیں, میڈیکل سے کر رہے ہیں, انجینئرنگ سے کر لیں, آپ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس سے کر لیں, کسی سے بھی کر لیں, پاکستان کے کسی انسٹیٹیوٹ سے کر لیں, آپ لمز سے گریجویٹ ہوں, تو تب بھی آپ کے پرکس اور سیلریز اس پروفیشن سے میچ نہیں کر سکتے. اور ایک اور ایڈوائس جو میں اسٹوڈنٹ کو کرتا ہوں, دیکھو آپ ایک موبائل لینے جاتے ہو جس کی لائف 1 سال ہارڈلی ہوتی ہے, کچھ لوگ 6 منتھ میں چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ بھی بیسیکلی اس میں اتنی ریسرچ کرتے ہیں. کیریئر بیٹا ایک ایسی چیز ہے جس نے شروع سے لے کر جب آپ انٹر ہوتے ہیں اور جب تک آپ کی زندہ ہے, یعنی آپ کی ڈیتھ تک, ہر انسان کی ڈیتھ تک وہ کیریئر آپ کے ساتھ چلتا ہے. تو پلیز اس پہ ریسرچ کریں, اس پہ سوچیں, اس پہ پوچھیں ان لوگوں سے جن لوگوں کے پاس علم ہے, جو لوگ پہلے کوالیفائی کر چکے ہیں, جو لوگ اس پروفیشن میں ہیں, جو پڑھا رہے ہیں, ان سے پوچھیں, ریسرچ کریں. ایسے نہیں ہے کہ میرے ابو نے کہا, میری امی نے کہا, میرے دوست نے کہا, میرے کزن یہ کر رہا ہے, تو ایسا نہ کریں. اس کو ریسرچ کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیسیژن فائنل کریں. تو رافع صاحب اوور ٹو یو, میری طرف سے اتنا ہی تھا. تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہے تو میں اویلیبل ہوں. جی, اور کسی اسٹوڈنٹ کا بھی کوشچن ہے؟ جی فرقان. فرقان آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہیلو. جی جی سر میں اگر لیٹ آیا تھا اس میں, تو آرٹیکل شپ کے بارے تھوڑا سا بتا دیں. آرٹیکل شپ کے حوالے سے جی جی سر آپ تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں. جی, کیا اسٹوڈنٹ کا کوشچن کیا؟ آرٹیکل شپ کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. جی جی بیٹا, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ 2 سال پڑھ لیتے ہیں نا ہمارے پاس, تو کورس ورک کمپلیٹ کر لیتے ہیں, تو پھر آپ آرٹیکلس میں چلے جاتے ہیں. آرٹیکلس ہاؤس جاب کو کہتے ہیں. جس طرح ڈاکٹروں کی ہاؤس جاب ہوتی ہے نا, اس طرح کی ہاؤس جاب. اس کے لیے مختلف آڈٹ فرمز ہوتی ہیں جو کہ جس میں آپ جاتے ہیں, اور تقریباً یہ 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. 3.5 ایئرس کا ٹینیور ہوتا ہے جس کی آپ آرٹیکل جا کے وہاں کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے اس میں کہ اس میں جو مختلف کمپنیز ہوتی ہیں ان کا آپ آڈٹ کرتے ہیں. یعنی آپ سادے لفظوں میں سمجھ لیں کہ جو انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل پی آئی اے, تو اس نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوں گے کہ جی ہمارا اتنا آمدنی ہوئی, اتنا خرچہ ہوا, تو یہ ساری ڈیٹیل وہ آڈٹ فرم کو بھیجتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ذرا اس کو ویریفائی کر کے دیں کہ یہ ہم نے ٹھیک بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں بنائے ہوئے ہیں. تو اس کو سادے لفظوں میں آڈٹ کہتے ہیں. تو وہ آڈٹ وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں. پھر وہاں ٹیکسیشن ہوتی ہے, یعنی آپ جو ٹیکس کے میٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کمپنیوں کے. پھر وہاں پہ ایڈوائزری ہوتی ہے, آرٹیکل جو فرم ہوتی ہے. ایڈوائزری کا مطلب ہے کہ کمپنی نے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو آپ سے پوچھیں گے کہ بتائیں ہم کریں یا نہ کریں, اس سے کتنا فائدہ ہوگا, کتنا نقصان ہوگا. تو اس قسم کے کام جو ہیں وہ بیسیکلی آڈٹ فرم میں پرفارم ہوتے ہیں. تو وہاں پر جا کر آپ آرٹیکل کرتے ہیں. آرٹیکل کا مطلب ہاؤس جاب ہے. وہاں پر آپ کام سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی جب آپ کام سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پیسے بھی وہاں پہ وہ دے رہے ہوتے ہیں. تقریباً 12-12,500 روپے کے قریب پر منتھ آپ کو ملتے ہیں. اس شروع کا ٹائم, جیسے جیسے آپ ایکسپیرینس ہوتے جاتے ہیں اور پیپر پاس کرتے جاتے ہیں تو یہ بڑھتا جاتا ہے. ایسے بھی بچے ہیں کہ جو 40-50 ہزار روپے پہ پہنچ جاتے ہیں, یعنی ابھی انہوں نے کوالیفائی نہیں کیا ہوتا مکمل, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے کچھ پیپر پاس کر لیے ہوتے ہیں, پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات
کہ اس آرٹیکل شپ میں آپ اتنے زیادہ قسم کی کمپنیز کا آڈٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ایکسپوئر بڑا ہو جاتا ہے. جیسے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھو ایک چھوٹا کلینک ہے, وہاں ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے, تو چھوٹے کلینک میں جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ, تو اس کے پاس کھانسی نزلے اس قسم کے کیس آتے ہیں. اگر اس کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل سے فرض کریں پمس میں جا کے آرٹیکل کرتا ہے, جب وہ ایمرجنسی میں جائے گا تو دنیا کے ہر قسم کے کیس آئیں گے. تو اس ڈاکٹر کی جو ایکسپرٹیز ہے, اس کا جو ایکسپوئر ہے, وہ بیسیکلی اس کا جو اسکل ہے, جو اس کی مہارت ہے, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو آڈٹ فارم میں ہر قسم کی کمپنی کا کام آتا ہے, تو وہ چاہے یعنی ایئر لائن انڈسٹری ہو, وہ چاہے ٹیلی کام انڈسٹری ہو, چاہے وہ لیدر بنا رہی ہو, چاہے وہ پیپر بنا رہی ہو, چاہے وہ سیمنٹ کمپنی ہو, چاہے وہ کھاد بنانے والی کمپنی ہو, وہ کسی قسم کا بھی کام ہے, ہر ایک کا کام آتا ہے. اس وجہ سے جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کی مہارت, آپ کی اسکل, آپ کا ایکسپوئر اس میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب آپ جاب کرنے کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی پرابلم نہیں آتی, کیونکہ وہ سارے کام آپ نے اپنے ہاتھ سے نکالے. اچھا ایک چیز اس میں جو تھی کہ ایک چیز میں اور اس میں ایڈ کر دوں کہ دیکھو سی اے میں تقریباً جو ہے, اگر آپ اس کی دیکھیں نا, جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کا فائدہ کتنا ہے اور اس کی کاسٹ کتنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں, تقریباً 2 سالوں میں 2.5 سے 3 لاکھ روپے آپ کو خرچ ایف سی اور کیف میں ملا کے جو آپ فیس دیتے ہیں. اور اگر آپ اس کے بعد آڈٹ فارم میں جب چلے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ پیسے آپ کو 3-3.5 سال میں مل جاتے ہیں. تو جو 2 سال میں آپ نے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں وہ اس آرٹیکل میں آپ کما لیتے ہیں. تو وہ ساری جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی وہاں پہ پیسوں کی ٹرمز میں واپس آ جاتی ہے. اور جاب کے بعد جیسے خالد صاحب نے ایکسپلین کیا کہ آپ 1.5-2 لاکھ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ملین کو جا کے ٹچ کرتے ہیں, تو وہ بیسیکلی ایڈیشنل اماؤنٹ ہے. تو یہ واحد کوالیفیکیشن ہے کہ 2 سال میں جو آپ نے خرچ کیا وہ اگلے 2-3 سالوں میں آپ اس سے بھی زیادہ ریکور کر لیتے ہیں. اگر آپ میڈیکل سے اس کا کمپیریزن کریں تو بیٹا وہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کے 5 سال تو بے شمار پیسے لگتے ہیں. آپ اگر کسی اچھے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو 25-30 لاکھ روپیہ وہ پر ایئر آپ سے چارج کرتے ہیں. اور وہ پھر اس کے بعد جب آپ ایم بی بی ایس بن جاتے ہیں تو گلی محلے والے بھی دوائی نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں ہم نے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. اسپیشلائزیشن کے لیے پھر آپ کو دوبارہ سے پڑھائی کرنی پڑتی ہے, اور اس کی جاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے. اکاؤنٹنٹ کا یہ فائدہ ہے اس پروفیشن کا کہ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ صرف ہاسپٹل میں چاہیے, لیکن اکاؤنٹنٹ وہ واحد چیز ہے, وہ واحد پروفیشنل ہے جو دنیا کی ہر آرگنائزیشن میں آپ کو چاہیے. ہاسپٹل میں بھی اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ گنے یعنی جو ہماری چینی بنانے والی ہے, سیمنٹ بنانے والی ہے, وہ انجینئرنگ فرم ہے, وہ سکول ہے, وہ ہاسپٹل ہے, کسی قسم کی بھی آرگنائزیشن ہے, ایون این جی اوز ہیں, وہاں جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ٹرسٹ ہیں, تو کسی بھی دنیا کی آرگنائزیشن کو آپ دیکھیں ہر آرگنائزیشن میں اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے. اسی لیے سی اے کا اکاؤنٹنٹ کا اسکوپ باقی پروفیشنل سے زیادہ ہے. بہت شکریہ. ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو میڈیکل اور سی اے کے درمیان ایک بہت بڑا میجر ڈفرینس ہے. ڈاکٹر کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ 12 گھنٹے صبح, 12 گھنٹے شام, 12 گھنٹے رات, اس طرح شفٹ پہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں ہاؤس جاب کرتے ہوئے. اور ایون جب ڈاکٹر بند بھی جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اگر وہ کسی ہاسپٹل میں اس ساتھ ایسوسیٹ ہوگا تو اس وقت بھی دھوکہ آ جاتی ہے کہ جی پیشنٹ آ رہی ہے. یہ کام جو ہے نا یہ اکاؤنٹنٹ کے لیے اس طرح کی پرابلمز نہیں ہوتی, چاہے وہ فرم میں ہو. کتنی دیر پڑھنا ہے, لیکن اس کے بعد جب آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں تو پھر آپ ایک روٹین میں ہوتے ہیں. پھر آپ کو رات کے 12 بجے کال نہیں آ رہی کہ جی بالکل سیریس کنڈیشن میں, کالز آپ کو نہیں آتی, بلکہ آپ کے الگ سے ٹیکا ہوتا ہے. آپ کو آڈٹ فرمز بلاتی ہیں تو آڈٹ فرمز آپ کو اپنی کنوینس پہ بلاتی ہیں. اب سارا کھانا آپ وہ فنڈ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو ٹھہرا رہی ہوتی ہیں, تو یہ الگ سے ٹیکا ہوتا ہے ڈاکٹرز انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. ایک اور کوشچن سکھا رہا تھا, آئی تھنک ایمان نے ہاتھ ریز کیا تھا یا
اور کسی کا کوشچن ہے؟ جی ایمان. ایمان آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آئی تھنک سر سارے کوشچنس جو ہیں وہ آنسر ہو چکے ہیں, تو اس سیشن کو اب میرا خیال ہے کنکلوڈ کرنا چاہیے. تو میں اس سلسلے میں آپ سب لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں, اسپیشلی خالد حسین صاحب, ہمارے پرنسپل پیک فاروق بلوچ صاحب, شاہد محمود صاحب, سرل اور حمزہ فاروق, جنہوں نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اس فورم پہ جوائن کیا, اور سارے اسٹوڈنٹس ٹو بی اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی مفید مشورے لینے میں انٹرسٹڈ تھے, ان سب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور ہمارے اس سیشن کو جوائن کیا. آئی ہوپ کہ یہ سیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ ہیلپ کا باعث بنے گا اور آپ لوگوں کو اپنے فیوچر کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس جو پرابلم میں پوری دنیا ہی آئی ہوئی ہے اس سے ہمیں جلد آزاد کرے اور ہماری روٹین جو ہے وہ نارمل کی طرف آنا شروع ہو جائے. میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے کیریئر کے لیے جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں ان کو لینے میں تاخیر مت کریں. جیسے سر نے کہا کہ آپ کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ٹائم ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. اور آئی تھنک فاطمہ یا ایمان میں سے کسی نے کہا تھا کہ عقل بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے, تو اس کو بھی استعمال کریں. کہ آپ نے آپ کتنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں اپنا کیریئر چوز کرنے میں, اس ٹائم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیسیژن میکنگ کریں. اور پیک اس سلسلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. کنکلوڈ کرتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. اوکے, السلام علیکم.